أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. جو آج کا لیکچر ہے اس کا مین ٹاپک ہے، ہمارا جو ٹاپک ہے لیکچر کا وہ آج مرکبات ہے، کیونکہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں تھوڑا مرکبات کو شروع کیے تھے جب ہم لوگوں نے عبد الرحیم کی بک کو شروع کیا تھا۔ یہ والی بک جو ہم نے پڑھی تھی اس میں مرکبات آئے تھے ہمارے پاس، ماشاءاللہ تم نے اپنے دیکھا ہوگا، اپنے یہ بک کو اگر فالو کیا ہوگا تو یہاں پہ ہم کو مرکبات نظر آئے تھے۔ الحمدللہ آج کا جو ہمارا امپورٹنٹ لیکچر ہے اور ایک خاص لیکچر ڈیپینڈ کرتا ہے مرکبات پہ۔ میں اس کی ایکسپلیشن آپ کو دینے سے پہلے ہم لوگوں نے لاسٹ لیکچر میں تھوڑا سا مرکبات کو دیکھا تھا، مرکب جاری کو دیکھا تھا۔ اس مرکب کو ہم نے لاسٹ لیکچر میں دیکھا تھا، مرکب جاری کو، اس مرکب کو ہم لوگ نے دیکھا تھا لاسٹ لیکچر میں۔ تو وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ لاسٹ لیکچر میں آپ نے جو یہ اسائنمنٹس کی تھی، ٹھیک ہے، اس میں آیا تھا من، مرکب جاری آیا ہوا تھا لیسن میں۔ انشاءاللہ میں بس لیسن کی طرف چلتے ہیں، یہ وہ مرکب کا لیسن تھا۔ تو یہ وہ لیکچر تھا جو لاسٹ میں ہم لوگ نے دیکھا تھا، البیت، یہ گھر کا ہے، مطلب یہ ناؤن ہے، اور جب اس کے ساتھ میں ایک ورڈ لگتا ہے فل بیتی، یہ جو ورڈ ہے فل بیتی یہ بن گیا مرکب آپ کا۔ فل بیتی، اور فی کا مطلب ہوتا ہے ان، فی کا مطلب ہوتا ہے ان، اندر، اندر مطلب گھر میں۔ تو اس طرح کے جو ورڈ ہے جس کو ہم لوگ انگلش میں پریپوزیشنز بولتے ہیں، دس از کالڈ پریپوزیشنز، سمجھے نا؟ اور یہ وہ ورڈ ہے جو ہم کو پوزیشن بتاتے ہیں، کسی چیز کی پوزیشن، کسی چیز کا لوکیشن بتاتے ہیں۔ یہ دو طرح کے ورڈ ہے، کبھی ٹائم بھی بتاتے ہیں، کبھی وقت کا بھی استعمال، وقت کے لیے بھی انگلش میں وقت کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، اوکے، اور اردو میں بھی اس کا ایک الگ استعمال ہے، لیکن خاص استعمال اس کا کسی چیز کا لوکیشن بتانے کے لیے، کسی کی چیز کی جگہ بتانے کے لیے کہ یہ جگہ کدھر ہے۔ کچھ ایسے حرف ہے جیسا فی ہے، الا ہے، من ہے، ہم لوگ آگے دیکھیں گے۔ اب یہاں پہ فل بیتی دیا ہوا ہے جس کو لاسٹ میں ہم لوگ نے، لاسٹ لیکچر میں ہم لوگ نے کیا تھا فل بیتی۔ فل بیتی مطلب گھر میں۔ اب آنا فل بیتی، اگر میں بولوں گا آنا فل بیتی، اگر میں کہوں انا فل بیتی، انا فل بیتی کیا ہو جائے گا؟ میں گھر میں ہوں۔ انا فل بیتی، میں گھر میں ہوں۔ انت فل بیتی، تم گھر میں ہو۔ ہوا فل بیتی، وہ گھر میں۔ اب یہ جملہ سمجھنے کے لیے، اس سینٹینس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہم کو فل بیتی کو سمجھنا ضروری ہے کہ فل بیتی کیا ہے، کیسے بنا فل بیتی، اس کا گرامر رولز کیا ہے اس کے بنانے کے، یہ کون سے ورڈز ہیں جو ہم کو جگہ بتاتے ہیں۔ آگے آئے گا آپ کو، دیکھو اور ایک ورڈ ہے نیچے، المکتبی، المکتبو، المکتبی، نیچے اس کے ورڈ ہے، یہ ہمارا ورڈ ہے المکتبو، ٹیبل پر، ڈیسک پر، تو اسی سے ورڈ بنا ہے المکتبی، مطلب ٹیبل پر، المکتبی، المکتبو ٹیبل ہے اور المکتبی ٹیبل ہے۔ اگر کسی کو کہنا ہے کہ قلم ٹیبل پر ہے تو المکتبی اگر اس کو بنانے نہیں آئے گا، ان کو اگر المکتبی بنانے نہیں آئے گا، ٹیبل پر اگر ان کو بنانے نہیں آئے گا، تو یہ بول نہیں سکتے کہ المکتبی مطلب قلم ٹیبل پہ، تو القلم المکتبی ایسے آئے گا۔ تو اسی کو انشاءاللہ آج ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ مرکب کو سمجھنے کی، تاکہ ہم لوگ ایسے اسائنمنٹ کرنا ہمارے لیے ایزی ہو جائے۔ تو چلیے انشاءاللہ ہم لوگ اسائنمنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ یہ مرکبات ہیں، سب سے پہلے ہم سمجھتے کہ واٹ از مرکب، واٹ از کمپاؤنڈ، کمپاؤنڈ کس کو بولتے ہیں، مرکب کس کو کہتے ہیں۔ آپ ایک بات دھیان میں رکھیں کہ جب دو ورڈز، دو لفظ جب جڑتے ہیں کسی ایک معنی کو بنانے کے لیے، ایک معنی کو پوری طرح سمجھانے کے لیے، جب دو ورڈز آ کے ملتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں مرکب۔ آپ ایک ورڈ سے وہ بات پوری نہیں کر سکتے، یا آپ کی بات پوری نہیں ہو رہی ہے، اوکے، آپ کسی وجہ سے اس بات کو پوری نہیں کر رہے، جبکہ آپ کا کبھی کبھی سینٹنس پورا ہو سکتا ہے، اس کے باوجود بھی آپ کی بات پوری نہیں ہوگی، تو ایسے میں مرکب کا استعمال کیا جاتا ہے، سمجھے نا؟ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ آپ کی قلم ٹیبل پر ہے، یا آپ گھر میں ہو، ایک جملہ گھر میں ہو، ٹھیک ہے، تو گھر میں جب تک میں آئے گا نہیں، آپ کا جملہ پورا نہیں ہوگا، آپ کا سینس پورا نہیں ہوگا۔ آپ میں گھر بولو گے تو پورا جملہ نہیں ہوگا، میں گھر کیا، جب تک آپ میں نہیں لگاؤ گے، ان نہیں لگاؤ گے، آئی ایم ان دا ہاؤس، تب تک وہ جملہ پورا نہیں ہوگا۔ مطلب
ایسی چیزیں اگر کسی کا لوکیشن بتانا ہے، کسی کی جگہ بتانا ہے، تو کچھ حرف آپ کو استعمال کرنے ہی ہے ناؤن کے ساتھ میں. ناؤن کی اگر آپ کو جگہ بتانی ہے، اسم کی اگر جگہ بتانی ہے، تو وہ حرف آپ کو استعمال کرنے ہی ہوگے ناؤن کے ساتھ. اور جب وہ حرف آپ اسم کے ساتھ، آپ ناؤن کے ساتھ استعمال کرو گے، تب وہ بن جائے گا آپ کا مرکب. جب ناؤن اپنے ساتھ کسی حرف کو چاہے گا کہ یہ حرف میرے ساتھ ہونا چاہیے تاکہ میں اپنے کانسیپٹ کو، اپنی میننگ کو پورا کر سکوں، تو وہ حرف جب ان کے ساتھ میں جڑے گا، جوائن ہو جائے گا، تب جا کے وہ بات پوری ہوگی. تو مرکب کا بیسک ڈیفینیشن یہ ہے کہ جب کوئی دو لفظ، دو حرف ساتھ میں آتے ہیں کسی معنی کو پورا کرنے، کسی مطلب کو پورا کرنے کے لیے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرکب کہتے ہیں. اب مرکب کے بھی ٹائپس ہے، ایک ٹائپ کا مرکب نہیں ہے. اب یہاں پہ خاص 5 بیسک مرکب کے ٹائپس آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں، اور اوپر اس کے ٹائٹلز لکھی ہوئی ہے. مرکب عاطفی، مرکب عاطفی، مرکب، میں آپ اس کو بلو کر دیتا ہوں، مرکب عاطفی، عاطفی، مرکب توصیفی، پھر مرکب اضافی، اوکے، اس کے بعد مرکب جاری، اور پھر مرکب اشاری. یہ 5 مرکبز ہیں. یہ 5 مرکب اگر آپ صحیح سے جانو گے، تبھی جا کے اب عربک میں پورے جملے سمجھ سکتے ہو، ترجمہ کر سکتے ہو، اور اس کے بعد بات بھی کر سکتے ہو، آپ لکھ بھی سکتے ہو. بٹ اگر یہ 5 مرکب آپ کو کلیئر نہیں ہے، پراپر آپ کو اس کی کلیئرٹی نہیں ہے 5 مرکب کی، تو آپ شاید پھر یہ جملے پورے نہیں بنا سکتے، اپنی بات کو پورا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے؟ تو یہ 5 جملے آپ کو دھیان میں رکھنا، 5 مرکب آپ کو دھیان میں رکھنا ضرور ہے. 1 بائی 1 ہم مرکب کریں گے، کوشش کریں گے. سب سے پہلے میں واپس سے آپ کو ایک مطلب سمجھا دیتا ہوں کہ اسم کو اپنی بات پوری کرنے کے لیے کسی کے ساتھ جڑ کے جملے کو، بات کسی اور حرف کو لے کے بات پوری کرنی ہوتی ہے، اس کو مرکب کہتے ہیں. ابھی اگر یہاں پہ دیکھو، یہاں پہ پہلا مرکب ہے، آپ کو بریف تھوڑا سمجھاتا ہوں، بعد میں آپ کو ڈیٹیل سمجھاؤں گا. یہاں پہ مرکب عطفی ہے. اب مرکب عطفی کو آپ دیکھو گے تو اس میں ایک کے بارے میں بات نہیں ہوتی، 2 کے بارے میں ہمیشہ بات ہوئی، یا 2 سے زیادہ کی بات ہوتی ہے. اب کسی ایک کی بات نہیں کر رہے. الجنتی والناسی، اب یہاں پہ اللہ نے ایک کی بات نہیں کی، ایک سے زیادہ لوگوں کی بات کی. الجنتی والناسی، جنوں میں، جن اور انسان. اخن او اختن، اخن او اختن، بھائی اور بہن دونوں کے لیے. صغیرن و او کبیرن، یہ بھی قرآن کے ورڈز ہے، اس لیے میں نے ایسے ایز اٹ از لکھے ہیں. چھوٹا اور بڑا، دونوں، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، سب اللہ کے نزدیک بڑے ہیں. تو جب ایسے مرکب جہاں پہ ایک کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ ایک سے دو زیادہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے، اور ہو سکتا ہے دونوں کی ایک ساتھ بات ہو رہی، دونوں کی ضرورت ہے، یا دونوں میں سے کسی ایک کی ضرورت ہے. دیکھو دھیان میں رکھیے، مرکب کا کیا ہے، یا کبھی دونوں کے بارے میں ہونا ضروری ہے، یا کبھی دونوں میں سے ایک کی ضروری ہے. یہ بات بتانے کے لیے ایک مرکب بنایا جاتا ہے جس کو مرکب عطفی کہتے ہیں. یہ میں آپ کو بریف بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو ابھی الجنت والناسیہ دونوں و لگا ہوا ہے، یہ عطفی مرکب ہے. یہ حرف جو ہے یہ عطف کو بتاتا ہے، مطلب انسان اور جن اور انسان، جن اور انسان. لیکن نیچے آپ دیکھو گے، نیچے کی مطلب یہاں پہ دیکھو گے تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ یہاں پہ الجنت نظر آ رہا ہے، الناس، یہ جو واو جو آ رہا ہے آپ کو، یہ جو واو نظر آ رہا ہے، یہ بتاتا ہے کہ اور کا مطلب، اور یہ چیز بتا رہی ہے اور. ٹھیک ہے؟ اور یہ آؤ مطلب یا، یہاں کا مطلب ہوگا یا اخن او اختن، اخن او اختن، بھائی یا بہن. تو یہ مرکب ہے. اب جب ایک سے دو کی زیادہ بات کرو گے کہ بھائی اور بہن دونوں کے لیے سیم ہے، جنوں انسانوں کے لیے دونوں کے لیے سیم، تو آپ کیسے لگاؤ گے؟ وہ لگاؤ گے. اور جن میں سے یا انسانوں میں سے، دونوں میں سے، جن یا انسان میں سے آپ کو کہنا ہے، بھائی یا بہن میں سے کہنا ہے، یا یوز کرنا ہے، تو آپ کا بن جاتا ہے عطفی. تو عطف کو ہم لوگ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے ابھی، انشاءاللہ میں آگے جا کے عطف کو کروں گا، کیونکہ آج مجھ کو مرکب جاری آپ کو پڑھانا ہے. پھر ہم آتے ہیں دوسرے مرکب کی طرف. آج خالی میں بریف ایکسپلینیشن آپ کو بتاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ آج میں آپ کو صرف بریف ایکسپلینیشن. مرکب توصیفی. اب مرکب توصیفی میں نام کو صفت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے. ابھی آپ نے بولا کہ ہاذا قرآن، ہاذا قرآن، ہے نا؟ بات پوری ہو رہی ہے، یہ قرآن ہے. اس بات کو دیکھیے، یہ ورڈ کو دیکھیے، ہاذا قرآن، ہاذا قرآن، آپ کی بات پوری ہو رہی ہے، یہ قرآن ہے. پھر اس کے آگے مجید لگا ہوا ہے. لیکن ہم جب بولتے ہیں نا کہ اللہ کریم،
اللہ کریم یا کریم حکیم بولتے، تو ہم کو کبھی کبھی کسی کسی ایسے حرف کے اس کو صفت کے ساتھ بیان کرتے، اس کے ایڈجیکٹو کے ساتھ بیان کرتے، اور بتاتے کہ کس چیز کی بات ہے، اس کی خاصیت کیا ہے، اس کا صفت کیا ہے، اس صفت کو لے کے اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ ایسے جب صفت کو لے کے نہ ان کو صفت کے ساتھ اس کے بیان کیا جائے، اس کو بتایا جائے، تو وہ بن جاتا ہے مرکب توصیفی۔ ٹھیک ہے، میں ون بائی انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں۔ اب یہاں پہ یہاں پہ قرآن مجید تھا، قرآن مجید، تو حاضہ قرآن مجید، قرآن بزرگی والا قرآن، قرآن کیسا؟ بزرگی والا قرآن، یعنی خالی قرآن نہیں بلکہ ایسا جس میں بہت ڈیٹیل میں جو عزت و اکرم والا ہے، جس کی عزت اور اکرام بہت بڑی ہے، اس قرآن ہم اس کی بات کریں، یہ اس کتاب کی بات کریں، اس قرآن کی بات کریں جس میں عزت اور اکرام بہت ہے اللہ کے نزدیک۔ تو حاضہ قرآن مجید یہ بولا گیا ہے، تو اس کے ساتھ میں صفت لگائی گئی مجید کر کے، تو یہ صفت ہے۔ حاضہ صراط، حاضہ صراط مطلب یہ راستہ ہے، حاضہ صراط یہ راستہ ہے۔ اپن اتنا بھی بولیں گے تو کافی پورا جملہ ہو رہا ہے، لیکن اللہ نے بتایا صرف راستہ نہیں ہے، حاضہ صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ یہ بولنے کا مطلب ہے، اس راستے کا مطلب ہے کہ میں جس راستے کی بات کر رہا ہوں وہ سیدھا راستہ ہے۔ تو یہ ہو گیا مرکب توصیفی، میں آپ کو بریف کر رہا ہوں، انشاءاللہ پورا ایکسپلین ہم لوگ کریں گے۔ پھر آ جاتا ہے مرکب اضافی، ہے نا۔ ابھی مرکب اضافی میں یہاں پہ کیا تھا، ہم لوگ مرکب توصیف میں صفت بیان کر رہے تھے ناؤن کی، یہاں پہ صفت نہیں بیان ہوتی، یہاں پہ نون سے کچھ لوگ جڑے ہوتے، ریلیشن میں جڑے ہوتے، یا ان کی اپنی ملکیت میں ہوتی، ان کے اپنی پوزیشنز میں ہوتی، کچھ چیزیں ان کی اپنی پوزیشن میں ہوتی، ان پہ ان کا وہ اختیار ہوتا ہے ان کا۔ جیسے انسان کے ہاتھ، انگلش میں آپ دھیان میں رکھیں، میں آپ کو یہ بھی ڈیٹیل میں آپ کو سکھاؤں گا، لیکن ابھی آپ کو سمجھانے کے، جب انگلش میں آپ آف لگاتے ہو، کور آف دا بک، کور آف دی بک، تو بک کا کور اردو میں کا کی جس کے ساتھ میں لگتا ہے، یا انگلش میں آف لگتا ہے جس کے ساتھ میں، یا اپوسٹرفی ایس لگتا ہے جس کے بارے میں، وہ جو ورڈ جوائن ہوتے ہیں جہاں پہ آف سے جوائن کیا جاتا ہے، یا اردو میں کا اور کی سے جوائن کیا جاتا ہے، ایسے مرکب کو مرکب اضافی بولتے ہیں۔ جیسا اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، تو کی لگایا مطلب، تو ہم نے بتایا کہ کتاب کس کی ہے، یہ کتاب کس کی ہے۔ تو جب آپ کسی کی ملکیت بتاتے ہو، کون اس کا مالک ہے، یا اس کا یہ مالک کی کیا چیز ہے، یہ آپ کو بتانا ہے، تو اس کو کہتے ہیں مرکب اضافی، جہاں پہ آپ پوزیشن یا ملکیت یا بلونگنگ جس کو بولتے ہیں، وہ آپ جو بتاتے ہو تو وہ بن جاتا ہے مرکب اضافی۔ پھر آتا ہے مرکب جاری، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مرکب جاری آج ہم لوگ سیکھیں گے، اور مرکب توصیفی کو تھوڑا دیکھیں گے تاکہ ہم اسائنمنٹ کر سکیں کر کے۔ تو مرکب جاری جو بہت امپورٹنٹ ہے، مرکب جاری ہے مطلب جب آپ کسی ناؤن کی لوکیشن بتاتے ہو، یا وہ ناؤن کو جوڑ کے بتاتے، آپ اللہ کے نام کے ساتھ بولنا ہے، آپ کو اللہ کے نام کے ساتھ، تو کیسا بتا، سات ورڈ کہاں سے آئے گا آپ کا یہ سات ورڈ؟ یہ مرکب جاری، یہ حرف جر بولتے ہیں اس کو، حرف جر، یہ حرف جر ہیں جو میں آپ کو دکھاتا ہوں انشاءاللہ ابھی تھوڑے دیر میں۔ تو یہاں پہ بی لگا ہوا ہے، حرف جر اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہے، تو یہ بن گیا باللہ۔ اب اس کی میننگ نکلیں گے اللہ کے ساتھ۔ ابھی دوسرا حرف جر نیچے اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہے، لی لگا ہوا ہے، اس کی مطلب اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اوکے۔ اور اسی کے ساتھ اگر میں نے لکھا نہیں ہوں، اس کے اگر اللہ لگا دیا نیچے، اور جو اللہ ہے یہی اللہ کے ساتھ لگا دیا، تو بن جائے گا اللہ پر، اللہ پر یہی ورڈ لگے گا۔ پھر نیچے وہ من بھی لگا ہوا ہے اللہ کے ساتھ میں، تو من اللہ ہی، دیکھو بی لگا ہے تو اللہ کے ساتھ، لی لگائے تو اللہ کے لیے، ہے نا۔ پھر لگائیں گے ہم تو لگے گا اللہ پر، اللہ پر ایمان لے کے آؤ۔ من لگائیں گے، من، یہ کتاب کس کی طرف سے ہے؟ من اللہ ہی، یہ کتاب اللہ کے طرف سے ہے۔ تو پھر دنیا، دنیا میں الی الخیر، خیر کی طرف، تو الا، من، فی، یہ حرف جار ہیں، اور یہ حرف جار جب ناؤن کے ساتھ میں آتے تو ناؤن کی میننگز میں ایڈ کر کے بتاتے کہ ناؤن کے بارے میں کیا بات کی جا رہی ہے، یا ناؤن کی جگہ کون سی ہے، اس کو بتایا جاتا ہے۔ پھر آخر ہم لوگ آتے مرکب اشاری، مرکب اشاری انشاءاللہ ہم لوگ کو تھوڑا ابھی سمجھنے کے لیے تکلیف ہوگی، کیونکہ ہم لوگ نے حاضہ کو ایک الگ طریقے سے دیکھا ہے۔ اس میں ایک تھوڑا سا رول ہے، حاضر صراط، ہمیں یہ دونوں ہمیشہ معرفہ رہتے ہیں، مرکب اشاری میں ہمیشہ دونوں معرفہ ہوتے ہیں، حاضہ بھی معرفہ ہے، الصراط بھی معرفہ ہے، مطلب یہ راستہ، یہ راستہ، یہ جملہ نہیں بناتا ہے کبھی بھی دن میں، دونوں جب معرفہ ہو گیا، آپ کو معلوم ہے معرفہ اور نکرہ کے لیے ضروری کیا ہے، جملے کے ایک معرفہ ہونا، ایک نکرہ ہونا ضروری، یہاں پہ دونوں معرفہ ہے، تو یہ راستہ ہے نہیں بولا جائے گا، یہ راستہ،
हाज़ल यौम, ये दिन। तो ये ब्रीफ मैंने आपको मुरक्कब के बारे में थोड़ा सा बताया है कि मुरक्कब मतलब जब दो अल्फाज, दो लफ्ज एक साथ जुड़ते आके एक किसी मानी को पैदा करने, एक नई मानी को पूरा करने, या उसको एक्सटेंड करते हो मीनिंग को, बेसिक मीनिंग से बात पूरी नहीं कर पा रहे हो आप, अपनी पूरी बात नहीं बता रहे हो, मानी को एक्सटेंड करना आपको जरूरी है। तो जब उसको एक्सटेंड करना आपको जरूरी है तो आपको मुरक्कब का सहारा लेना जरूर। आपने पूछा ये किताब है, आपने ले तो कि ये किताब है, बट अगर किसी ने आपको पूछा ये किसकी किताब है, ये किसकी किताब है, तो आप क्या बोलोगे? तो आप क्या बोलोगे? किस किताब को क्या बोलना होगा? ये अल्लाह की किताब है या मिस्टर सलीम की किताब है, जिसका भी होना है। तो सलीम की किताब, अल्लाह की किताब, अगर आपको ऐसा बोलना है तो अल्लाह की किताब और सलीम की किताब आपको बनाना जरूरी है। तो सलीम की किताब या अल्लाह की किताब ये मुरक्कब इजाफी हो गया। तो अगर वो कैसे बोलोगे, या बोला अच्छा आपको बोले, आपको बोला कि कुरान कैसा है, तो बोले अल्लाह बड़ा कुरान है, या कुरान बुजुर्गी वाला है, ये मजीद उन्हें, ये कुरान कैसा है बोलेंगे तो कुरान बड़ा है, ये कुरान सच्चा है, ये सादिक कुरान है, ये सच्चा कुरान है। तो आपको दो वर्ड लगाना पड़ेगा, कुरान के साथ में सच्चा लगाना हुआ। तो जब ऐसा मुरक्कब हो जाएगा तो मुरक्कब तौसीफी है। अच्छा आपको पूछा जाए कि कुरान किधर है, तो आपने बोला कुरान मस्जिद में है, या कुरान घर के टेबल पर है, या कुरान टेबल पर है, तो ये उसकी पोजीशन बता दी है। तो इसी तरह से रसूल, अब अगर आपको लगे अल्लाह ने किसको भेजा, तो अल्लाह ने रसूल और कुरान को भेजा, अल्लाह ने किताब और रसूलों को भेजा, अल्लाह ने किताब और रसूलों को भेजा। तो ये मुरक्कब आतफी हो गया। तो इस तरह से ये मुरक्कब अपनी बात पूरी करने के लिए सहारा लेते, किसका? दो जुमलों का, दो वर्ड का सहारा लेते। तो इंशाल्लाह मैं आपको अभी मुरक्कब जारी दिखाता, उससे पहले मैं आपको थोड़ा आपसे डिस्कशन कर लूं। अगर कोई आपको माइंड है क्वेश्चन में मुरक्कब से रिलेटेड, इंशाल्लाह मुरक्कब वन बाय वन हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, डीप 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 में एक्सप्लेन करना होगा। ये मुरक्कब ऐसे शॉर्ट में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग पहले आज मुरक्कब जारी लेंगे। फिर भी मैं चाहता हूँ कि आपसे थोड़ा डिस्कशन करूँ। आप मुझको बताओ कि आपको मुरक्कब के बारे में कोई सवाल है? आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। किसी को कोई सवाल है? जज़ाकल्लाह खैर सर, बहुत अच्छा समझा माशाअल्लाह, अच्छा हम लगा जी। ठीक है, और मैं आगे बढ़ूँ फिर इंशाल्लाह। चल जी देखिए, अभी हम चलते हैं मुरक्कब जारी की तरफ। सबसे चीज है कि हर जो नाउन है, आपको मैं ये पहले बता दूं, दुनिया में कितने सारे, इसमें कितने सारे नाउन है हम जानते हैं, हजारों लाखों। अल्लाह ने 18,000 मखलूक की बात किया है। ये 18,000 मखलूक नाउन है, उसमें इंसान भी एक नाउन है। और इंसान के अंदर भी आप देखोगे तो कितनी चीजें, इंसान का हाथ है, पैर है, आंख है, उनकी एक अपनी लोकेशन, एक अपनी पोजीशन है। आंख चेहरे पर है, हाथ बॉडी से कनेक्टेड है। वैसा घर में कितनी चीजें आपकी होगी, तो अपनी अपनी जगह पे वो चीजें रखी हुई है। आपका टेबल अलग रखा हुआ, आपका किचन का सामान अलग रखा, आपके बर्तन किचन में है, या आपका बेड बेडरूम में है। तो हर चीज की एक जगह, एक लोकेशन दी भी गई है। तो उस लोकेशन और जगह को, या कोई चीज उससे जुड़ी हुई है तो वो भी आप बता सकते हैं। तो उस लोकेशन और जगह को बताने के लिए हम क्या करते हैं, मुरक्कब जारी का इस्तेमाल करते हैं। अभी देखो ये मुरक्कब जारी किस अल्फाज है, ठीक है। हम इंशाल्लाह वन बाय इनको देखते हैं, मुरक्कब जारी के। ओके, ये मुरक्कब जारी के अल्फाज है। कितने अल्फाज आपको नजर आ, कितने लफ्ज नजर आ रहे? अला, फी, मिन, इला, बी, अन, की, क, त, व, हत्ता। ठीक है। इसमें से अला, फी, मिन, इला, बी, अन, की, क, त, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, आपको इन पे बहुत ध्यान देगा। अला मतलब इंग्लिश में ऑन कहेंगे, फी मतलब इन कहेंगे, मिन मतलब फ्रॉम, इला मतलब टुवर्ड्स, बी मतलब एड भी होता है, विद भी होता है, अन फ्रॉम भी होगा, अबाउट भी होगा, समझे। कि फॉर के लिए इस्तेमाल होगा, लाइक, ये आपको देखो का लाइक के लिए इस्तेमाल हो, जैसा का लाइक के लिए इस्तेमाल होगा। और त ओत के लिए, कसम के लिए इस्तेमाल होता है, वाव भी कसम के लिए इस्तेमाल होता है। वल अस्र, तल्लाही, तल्लाही भी बोलते तो अल्लाह की कसम, वल्लाही अल्लाह की कसम, वल अस्र अल्लाह की कसम। तो हम लोग इंशाअल्लाह उसमें से पहले हम लोग कहेंगे अला को देखते हैं। अला कैसे है? अला मतलब पर, ऑन, उर्दू में पर। फी मतलब, अब यहाँ पे आपको एक बात ध्यान में रखनी, जब भी आप मुरक्कब जारी की बात करते हो, मुरक्कब जारी का एक सिंपल रूल है। एक सिंपल, अगर आपको याद है हमने क्या पढ़ा था, हमने उन्हें एराब पढ़े थे। मुरक्कब जारी में एराब बदल जाता है, वो अवामिल में है। ये वर्ड, इसको अवामिल वर्ड्स कहा गया है।
ایسے ورڈ جو اپنے ناؤن کا، اپنے والے ناؤن کا اعراب بدل دیتے. دیکھیں انشاءاللہ. ہاں اب میں آپ کو دکھاتا ہوں ایکچولی اوریجنل ناؤن کائے میں ہوتا ہے. ہمیشہ اوریجنل ناؤن جو ہوتا ہے وہ نکرہ اور سنگولر ہوتا ہے. نارملی نکرہ اور سنگولر ہوتا ہے. تو یہ اوریجنل ناؤن ہے تمہارا کتابن. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم اس کی اعراب کو بدلتے ہیں، کسی وجہ سے اس کے اعراب بدلتے. جیسے ہم لوگ نے ان دیکھا تھا، تو ان بھی کتاب کے اعراب کو بدل دیتا ہے اور ان کتابن بن جاتا ہے. بٹ یہاں پہ ابھی ہم لوگ جو بات کر رہے ہیں وہ بات کر رہے ہیں مرکب کی. تو مرکب بھی کیا کرتا ہے، اپنے ناؤن کے اعراب کو بدل. مرکب جاری بھی، اب مرکب جاری ہے کتاب کے ساتھ میں، آپ کتاب کے اعراب کو بدلے گا. اگر سمجھو مان کے چلیے کہ آپ کا اعراب، آپ ایک ورڈ لے رہے ہو الا، الا سمجھے. اب الا اور آپ نے لکھا کہ آپ نے کتاب کا ورڈ لیا. اگر آپ نے الا کو جوائن کیا کس سے، کتاب سے، آپ کو لکھنا ہے ایکچولی ایسا ہو جائے گا یہ الا کتاب. دو ورڈ ایسے ملتے، لیکن یہ لکھنا صحیح نہیں ہوگا کیونکہ یہ رول کو میچ نہیں کرتا. اب جب بھی اعلیٰ آئے گا، یہ جو اعلیٰ ہے یہ کتابن کو کیا کرے گا، یہ حرف جار آئے گا اور کتابن کو حرف مجرور کرے گا کیونکہ اس کا نام ہی جار ہے. تو اپنے نام کو کیا کر دے گا، مجرور دے گا. تو یہ بن جائے گا اعلیٰ کتابن، اعلیٰ کی تا بن بنے گا. یہ آپ کا ورڈ بنے گا اعلیٰ کتابن. یہ ہو گیا. تو یہ ہو گیا آپ کا پورا مرکب. خالی ایک ہی لا دہن میں رکھنا ہے، ہمیشہ آپ کو ایک ہی لا دہن میں رکھنا ہے کہ یہ اپنے ناؤن کو، یہ والے ناؤن کو وہ ہمیشہ مجرور کرتا ہے. اب یہاں پہ ایک سوال ہے، لوگوں کو دھیان میں ایک سوال آتا ہے کہ کچھ لوگ بولتے ہیں الل کتابی کیا ہے. اگر میں یہ لکھوں الل کتابی، ایک منٹ، الل کتابی، الل کتابی اور اعلیٰ کتابی میں کیا فرق ہے؟ الل کتابی اور اعلیٰ کتابی میں کیا فرق؟ جیسے ابھی کتابن تھا تو ہم نے اس کو معرفہ بنائیں گے تو کیا بن جائے گا، یہ الکتابی، الکتابو بنے گا نا. معرفہ بنائیں گے تو الکتابو بنے گا، معرفہ بنائیں گے. تو اب ان دونوں میں کیا فرق، الل کتابی اعلیٰ کتابین میں کیا فرق ہے؟ اب میں سے کوئی بتائے گا کیا فرق لگ رہا ہے آپ کو؟ ایک نکیرہ ہے اور ایک معرفہ ہے. ماشاء اللہ، ایک نکیرہ ہے ایک معرفہ ہے. انگلش میں اگر ہم لوگ دیکھیں گے تو اس کو ایسا لیں گے آن دا بک لکھیں گے. کیا لکھیں گے اوپر والے کو، یس، کیا آن لکھیں دا گے، بک. آن دا بک. یہاں پہ آن لکھیں گے دیٹ آن دا بک. اسپیسیفک بک، مطلب وی آر ہاں پوائنٹنگ اس اٹ پہ آؤٹ. اس پہ، اور آن اے بک، یہاں پہ آن اے بک. تو آپ اپنے قلم رکھیے، تو بولے میں نے کسی تو بھی بک پہ میں نے قلم رکھی ہے، کسی میں نے پیسے رکھے، کسی بک میں نے پیسے رکھے، بک یاد نہیں مجھ کو. تو یہ بن جائے گا، کیا بن جائے گا وہ، الل یا من کتابن بولیں گے میں رکھیں. الل کتاب کسی بک پہ رکھے تو الل کتاب، میں نے کسی بک پہ تو رکھا، مجھے بک یاد نہیں ہے. لیکن آپ کو بک یاد ہے، بولے الل کتاب بھی میں نے بک پہ رکھا. وہ پوچھیں گے کہاں ہے بک، بولے جاؤ ٹیبل پہ جاؤ، سیکنڈ نمبر کی بک ہے اس پہ دیکھو. ٹھیک ہے. تو وہ کیا بن جائے گا، الل کتابی. تو دونوں کو یوز کر سکتے، کنڈیشن ہے کہ کس کنڈیشن میں ہم لوگ دونوں کو یوز کریں گے کر کے. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا آپ کا مرکب جاری. اب مرکب جاری آپ سمجھے کیا رول ہے مرکب جاری کا، کہ وہ اپنے ناؤن کو کیا کر دے گا، مجرور مجرور. کر دے گا. صرف یہی، کچھ بھی اس میں اور لا نہیں ہے. مرکب جاری کی اپنی میننگ ہے نا. من اللہ مطلب اللہ سے، اللہ مطلب اللہ پر، ہے نا. للہ اللہ کے لیے. اب حرف جار اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اگر ہم قرآن کی طرف بڑھیں گے تو کوئی چیز ہم پڑھ ہی نہیں سکتے جب تک مرکب جاری ہم کو سمجھ میں نہیں آئے گا، ہے نا. دیکھیے اب یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے، بسم اللہ، ہے نا. بی لگا ہوا ہے کس کے ساتھ. اب خالی میں آپ کو بسم اللہ سمجھاتا ہوں، آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ بسم اللہ بنا کیسے. اب میں دو مرکب کا کمال دکھاتا ہوں میں آپ کو. دو مرکب مطلب یہ دو مرکب سے پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پورا گرامر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا دو مرکب ہے. اگر مرکب آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گے، ہے نا، سمجھے. اور وہ آپ تین مرکب کا، یہاں پہ تین مرکب اس میں آئے ہوئے ہیں، اور تینوں مرکب اگر آپ کو سمجھیں گے نہیں تو آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھ میں آئے گا. ٹھیک ہے. دیکھیں پہلا مرکب ہے بسمی.
اسم نام کے ساتھ. دوسرا مرکب ہے اسم اللہ. اسم اللہ، اسم اللہ مطلب کیا ہوا بولیے؟ اگر کس کو معلوم ہے اسم اللہ مطلب کیا ہوا؟ اس اللہ کا مطلب نام. اللہ کا نام. اچھا، اللہ کی صفت کیا ہے؟ اللہ الرحمن الرحیم. رحمان اور رحیم. اب سوچو نا کہ کتنا بیسیکلی چھوٹے سے ایک آیت میں 3 مرکب دیے ہوئے. پہلا مرکب کون سا ہے؟ حرف جار ہے، جار اور مجرور ہے جو بسمی کو بنا دیا. پھر دوسرا حرف کون سا ہے؟ اسم اللہ، اللہ کا نام. اور تیسرا مرکب کون سا ہے؟ اللہ الرحمانی، اللہ الرحمانی توصیفی. تو یہ 3 مرکب اگر آپ کو نہیں سمجھتے تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا گرامر کیسے پڑھو گے؟ کیسے سمجھاؤ گے گرامر کو؟ پھر یہاں پہ بھی دیکھو الحمد، یہ معرفہ ہے. للہ، کون سا حرف ہے؟ کون سا حرف ہے یہ؟ جر. جر. للہ رب العالمین، کس کا رب؟ عالمین. عالمین کا رب. کا رب کون سا مرکب لگتا ہے آپ کو؟ وہ کا اضافی لگتا ہے جس میں کا کی آیا ہوا ہے. تو ہم کیسے گرامر کو پڑھیں گے جب آپ سمجھو کیا ہمارا ٹرانسلیشن کا لیول ہوگا. اس لیے ان کو ڈیپ میں ان کو اچھی طرح سمجھیں گے. یہ پوری سورہ فاتحہ میں ایک سے دوسرے سے کنیکٹڈ ہے. ایک جر میں چلا گیا تو دوسرا جر میں چلا گیا، دوسرا جر میں گیا تو تیسرا جر میں چلا گیا. یہ پوری سورہ فاتحہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بولتے ہیں. اب میں اسے آپ کو سمجھاتا ہوں، تھوڑا سا بریف کرتا ہوں. آپ زیادہ ڈیٹیل میں مت جائے، خالی آپ کو ایک ہنٹ دینے کے لیے کہ بی کی وجہ سے می کیا ہو گیا؟ جر میں چلا گیا. ٹھیک ہے. اب ہمیشہ یاد ہے مضاف مضاف الیہ کے رول میں بھی یہی آتا ہے. مضاف اور مضاف الیہ میں رول میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اس کا مضاف الیہ ہمیشہ کس میں چلا جاتا ہے؟ جر میں چلا جاتا ہے. میں سمجھاؤں گا آگے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور اگر کسی کی صفت بیان کر رہے ہو، کسی کی آپ صفت بیان کر رہے ہو، تو جس کی صفت جو شکل اس کی ہوگی وہی شکل اس کے صفت کی بھی ہوگی، چاہے عادت میں، نمبرز میں، عادت میں، اعراب میں، جنس میں، وہ ویسا ہی ہوگا جیسا اس کا توصیف ہے. دیکھو اللہ یہاں پہ کس میں ہے؟ جر میں ہے. تو اس لیے رحمان بھی کس میں آیا ہوا ہے؟ جر میں. تو اسی طرح سے یہ کنیکٹڈ ہے ایک دوسرے سے. اگر ہم ان کو صحیح نہیں سمجھیں گے تو شاید آگے جا کے ہم کو گرامر کیا ہوگا؟ تھوڑا ڈیفیکلٹ لگنے لگے گا، یا ہم پراپرلی اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کر پائیں گے. تو ٹائم لگے گا تھوڑا سمجھنے کے. لیکن میں آپ کو سمجھانے کا مطلب تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 3 مرکب آئے نا. کریکٹ. کون سے 3 مرکب آئے؟ مرکب جاری، مرکب اضافی اور مرکب توصیفی. سمجھ میں. تو یہ 3 مرکب ہمارے آ گئے ہیں نا. اب یہاں پہ بھی یہاں پہ بھی ہے علیہ، علیہم، ان پر، علیہم، یہ بھی مرکب ہے لیکن یہ ہم کے ساتھ یوز ہوا ہے. سمجھے نا. یہ ضمیر ہے ادھر. ہم آگے ضمیر پڑھیں گے تو علیہ کے ساتھ میں، ضمیر کے ساتھ میں بھی بہت عرف جاری یوز ہوتا ہے. جتنی بھی ضمیر ہے وہ ہم ضمیر کے بارے میں پڑھیں گے، اس کے ساتھ میں بہت بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. تو ہم لوگ کو مرکب جاری آپ کو سمجھ میں آیا؟ مرکب جاری آئے گا تو اپنے ناؤن کو کیا کر دے گا؟ وہ مجرور کر دے گا. مجرور کر دے گا اپنے ناؤن کو، وہ مجرور کر دے گا انشاءاللہ. تو اب ہم کو اگر یہ سمجھنی ہے، یہ کتاب کو سمجھنی ہے، عبدالرحیم کی کتاب کو اگر سمجھنی ہے تو آپ کو سمجھنا ایزی ہو جائے گا. تو ہم لوگ اس کی پریکٹس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ تو ورڈز دیے ہوئے نا، الحمام، الحمام، الغرفت. کون سے ورڈ دیے ہوئے؟ الحمام اور غرفت. البیت، البیت مطلب گھر. اگر آپ کو بولنا ہے گھر میں، آپ کو کیا کہنا ہے؟ گھر میں. تو میں کے لیے ورڈ ہے فی. نذیر ہے کیا؟ فی مطلب میں ہے. فی مطلب میں. تو فی البیتی گھر میں. المسجد، فی المسجدی مسجد میں. اور یہاں پہ فی البیتی کیا ہوا ہے، البیت کو چینج کر کے فی البیتی کیا ہوا ہے. تو بیتی کیا ہے؟ یہ مجرور ہو گیا. یہ مجرور کیوں ہوا؟ یہ جر میں کیوں گیا؟ کیونکہ اس کے پہلے حرف جر فی آیا ہوا ہے، اس نے اپنے اسم کو مجرور کر دیا. ویسا ہی فی ادھر بھی آیا تو مسجد تھا، وہ بن گیا المسجدی، فی المسجد میں. ویسا مکتبی، علی المکتبی. ٹھیک ہے. مکتب مطلب ٹیبل، جو پڑھنے والی ڈیسک ہوتی ہے اس کو ٹیبل. السریرو، بیڈ کو کہتے ہیں السریری. السریرو بن گیا السریری. کیوں؟ کہ اعلیٰ کی وجہ سے وہ سریر ہو گیا. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ آپ تھوڑا بھی، میں آپ کو پریکٹس کرانا چاہوں گا. اور جب بھی دھیان میں رکھے کہ اس کی جوڑی ہمیشہ وہ کوشچن، ایک کوشچن ورڈ ہے.
وہ کوشچن ورڈ یہ مرفع جار سے ملتا مرکب جار کی وجہ سے آتا ہے. وہ آپ زیادہ بولیں گے وہ کوشچن ورڈ آ گیا, مطلب آپ کس کی بات کریں, مرکب جاری کی بات کرو. وہ ورڈ ہے ویئر. کون سا ورڈ ہے انگلش میں؟ ویئر. آئینا عربک میں ورڈ ہے آئینا. آپ پوچھو گے ویئر از مائی بک, تو اس کا آنسر ہے بک از ان دا ٹیبل, آن دا ٹیبل, اور بک از ان دا ڈراور. آپ کی بک ٹیبل پہ یا آپ کی بک ڈراور میں. تو وہ جو ویئر والا ورڈ ہے, کہاں ہے, کتاب کہاں ہے, بک کہاں ہے, قلم کہاں ہے, انسان کہاں ہے, ہاتھ کہاں ہے, پیر کہاں ہے, چاند کہاں ہے, سورج کہاں ہے, یہ سارے آنسرس ایکچولی کس کے لیے, سارے کوشچن کس کے لیے کیے جاتے ہیں, اس کی جگہ, اس کی لوکیشن فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے جگہ کوشچن کیے جا رہا ہے. اور لوکیشن فائنڈ آؤٹ کس سے فائنڈ کرو گے آپ؟ حرف جار سے فائنڈ کرو گے. ٹھیک ہے, آپ کو نظر آ رہی چیزیں؟ جی. ٹھیک ہے, دیکھیے ابھی پہلا ہی کوشچن ہے اینا محمد. سسٹر نازیہ آپ اپنا مائک کھولیں. اینا محمد, اینا مطلب ویئر. کہاں؟ ہاں, ابھی سوال یہ ہے کہ محمد کہاں ہے. اب میں آپ کو آگے جا کے ضمیر پڑھانے والا ہوں, ضمیر پڑھنی ہے آپ کو, کہ نارملی جو رول کیا ہے, ضمیر کیا ہوتا ہے. ہم لوگ جب کسی کا ایک بار نام لیتے ہیں نا, تو بار بار اس کا نام نہیں لیتے ہم لوگ. ابھی میں نے آپ کو کہا محمد کہاں ہے, تو اب یہ نہیں بولیں گے محمد کمرے میں, محمد جا رہا ہے, محمد آ رہے ہیں, ایسا نہیں بولو گے آپ. پھر آپ اس کو محمد کو ریپلیس کرتے ہو ایک ورڈ سے, ہے نا, او, کس سے ریپلیس کرتے ہو؟ وہ سے. او. وہ کمرے میں, تو اس کو ضمیر بولتے ہیں. اس ضمیر کے بارے میں انشاءاللہ ہم لوگ ڈیٹیل میں پڑھیں گے. لیکن ابھی یہاں پہ جو ضمیر استعمال کسی تھرڈ پر, Sir, it is pronoun. it Zameen. is pronoun, it is pronoun, this is called pronoun. Okay. ضمیر called pronoun which is used on the place of Noun. noun, that's called ناؤن. pronoun. Okay, تو ہم noun کی جگہ پہ اس کو استعمال کرتے. یہاں پہ انہوں نے محمد کی جگہ وہ پروناؤن یوز کیا, ہوا. کون سا پروناؤن یوز کیا؟ ہوا. یہ مرد کے لیے ہوتا ہے, مرد واحد اور تھرڈ پرسن کے لیے ہوتا ہے. مطلب جب کسی تیسرے کے بعد ہم دونوں پڑھ رہے ہیں نا, ہم بات کسی تیسرے کی کر رہے ہیں نا, کس کی بات کر رہے ہیں؟ تیسرے کی. محمد کی. محمد کی بات کر, محمد ہمارا ابھی ہمارے ڈسکشن میں موجود نہیں ہے نا. محمد وہ ہمارے ڈسکشن میں نہیں ہے نا, تو تھرڈ پرسن ہو گیا. تو اس کے لیے آگے جا کے ہم اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے, لیکن آپ کو بریف بتا دو, جب کوئی تھرڈ پرسن کسی تیسرے انسان کی بات کی جاتی ہے, وہ مرد ہے اور اکیلا ہے, تو اس کے لیے کیا یوز کرتے ہیں ہم لوگ؟ ہوا کو ہوا. یوز کرتے ہیں. تو ابھی آئینہ محمد, تو کیا کہا گیا؟ غرفتن. غرفتن مطلب کمرہ. تو اب غرفتن مطلب خاص کمرے میں ہے, تو کیا بولیں گے؟ ہوا غرفتن. فل غرفتی, ہوا فل غرفتی. وہ کہاں ہے؟ کمرے میں. Gurfati, na, sir? ہاں غرفتی, دیکھو فتی ہے نا, Okay. لاگے لگا ہوا ادھر. Yes, yes, ہوا yes. فل غرفتی, وہ کمرے میں. تو یہاں پہ انہوں نے الغرفتو دیا ہوا ہے نا, دمہ نہیں دیا ہوا انہوں نے. یہاں پہ تو کچھ دکھ رہا ہے آپ کو, یہ اوپر یہ چیز غرفتو, بٹ اس کو کیا کریں گے ہم؟ الغرفتی. اوکے, ہوا فل. لیکن عرب لوگ ہوا فل غرفہ ہی بولتے ہیں, لیکن وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ غرفتی ہے کر کے. ٹھیک ہے, ہوا فل غرفتی, تو وہ کیا ہے؟ کمرے میں. پھر دوسرا سوال کون سا ہے نا, دوسرا سوال کیا ہے؟ اینا یاسرن. اوکے, اینا یاسر. یاسر. ابھی آپ کو بولنا ہے حمامن. حمامن کا کیا بن جائے گا؟ ہوا فل حمامی. حمامی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اتنا ہی آپ کو دکھ رہا ہے, نظر آ رہا ہے, یہ چیز نظر آ رہی ہے نا خالی ابھی, ہاں. ہے نا. ابھی آپ کو بولنا ہے کہ آئینہ آمینہ. ابھی دیکھو یہاں پہ ایک بات دھیان میں رکھنا ہے, آمینہ ہے. آمینہ کیا ہے؟ فیمیل ہے. یا. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ ہوا یوز نہیں ہوگا, وہاں یا. پہ ہیا یوز ہوگا. آپ کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہے نا, ہوا کی جگہ پہ Yes, یا sir. یوز ہوگا. عورت کے لیے یا. ہم لوگ کیا یوز کریں گے؟ ہیا یوز یا. کریں گے. مرد اگر ہوگا تو ہم لوگ کیا کریں گے؟ تھرڈ پرسن ہوا. مرد ہوگا تو یہاں پہ دیکھیے ہوا. یہ ہوا یوز کریں گے. عورت ہوگی تو ہم کیا یوز کریں گے؟ یا. ہیا یوز کریں گے. ٹھیک ہے, تو ہم لوگ چلتے ہیں ابھی اس کی طرف. اوکے, تو آئینہ آمینہ. اوکے, تو کیا بتائیں گے؟ آئینہ آمینہ. یا. آمینہ کچن میں, کچن کے لیے مطبخون. میں دیکھو آپ کو بھی پہلے کے لیے اوپن کر دیتا ہوں. آئینہ آمینہ کیا بولیں گے؟ کہاں پہ ہے؟ Yeah. کچن میں. یا فی مطبخ. یا فی مطبخی. مطبخی کچن کو کہتے ہیں. ابھی این الکتاب, تو انہوں نے بتایا ٹیبل پہ, مکتب پہ, ٹیبل پہ. ہوا علل ہوا وعلی علل ہوا المکتب. علل مکتبی. ہوا علل مکتبی. ٹھیک ہے, تو وہ کس پہ ہو گیا؟ ٹیبل پہ ہو گیا. ہوا علل مکتبی. ابھی ہوا دیکھو انگلش میں اور عربک میں ایک فرق ہے. انگلش میں ہے نا, اردو میں بھی وہ ٹیبل پہ بولیں گے.
کتاب ٹیبل پہ یا وہ ٹیبل پہ وہ چیز ٹیبل پہ یہ کہیں گے تو وہی استعمال کرتے ہیں. عربک میں بھی سیم ہے بٹ انگلش میں کیا ہے ہم لوگ ہی اور شی کس کے لیے یوز کرتے ہیں انسان کے لیے اور چیز رہیں گے تو It. اٹ. یہاں پہ It. اٹ نہیں ہے. اب دھیان میں رکھیں یہاں پہ اٹ نہیں ہے اس لیے وہاں پہ ہوا ہی آتا ہے سمجھے جیسے اردو میں آتا ہے ہوا علی المکتب. تو ہم لوگ بات کس کی کتاب اور این الکتاب کتاب کہاں ہے تو کیا بولیں گے ہوا علی المکتبی. اوکے. اور این الساعۃ گھڑی کہاں ہے ساعت بھی معرف یہ ہے نا یہ ہے تائے مربوطہ ہے تو فیمیل ہو گئی ہو. اس کے ساتھ میں کیا لگا ہوا ہے ہیا علل ہیا سریری ہیا علی سریری. اب آپ کو کیا کرنا ہے معلوم ہے آپ کو ہوا سب ہٹا دو ہوا ہیا ہٹا دو اور جو جہاں پہ ہے اس کا نام لے کے بولو. آپ کو ہوا ہیا ہٹا دینا ہے اور جس کے بارے میں ہوا جس کی جگہ پہ ہوا آیا ہوا ہے اس کی جگہ پہ اس کا نام بتائیے مجھ کو ایک ایک کر کے آپ بتا سکتے. محمد فی الغرفتی محمدن محمدن محمد ہے. فی الغرفتی. اچھا دوسرا کوئی بولے ابھی نیچے والا آئینہ یاسر یاسر فی الحمام یاسرو فل حمام یاسر فی الحمام و آئینہ آمینہ. سر میں بتاؤں تھرڈ بولیے بولیے. ہاں آمینت آمینتو فی المطبخ. آمینتو فی المطبخی برابر. آمینہ فی المطبخی بھی بول سکتے کوئی بات نہیں. آمینتو بولے کوئی پرابلم نہیں. آگے کا کوئی بولنا چاہے گا آئین الکتاب کتاب آپ بولے ایک نے یہاں بولے پر نام نہیں ہے. نام نہیں ہے نا کہ الکتاب ہی بولیں گے نا پھر نام نہیں رہے گا تو کتابو الکتاب الل کتابوں کے الکتاب. آپ سوچے الکتاب آپ بولیے ابھی الکتاب علی المکتبی علی المکتبی الکتاب علی المکتبی. آئین الساعۃ الساعة على السرير. والسریر علی السریر. آپ کو سمجھی یہ بات ٹھیک ہے. جو محمد جو نام تھا جس کے بارے میں جو مبتدا تھا محمد مبتدا تھا یاسر مبتدا تھا جس کے بارے میں مبتدا کے بارے میں پوچھا گیا تھا کہ مبتدا کدھر ہے. یہ مبتدا یہ ہے نا جس کے بارے میں بات کر رہے کس کے بارے میں بات کر رہے این محمد مطلب یہ مبتدا ہے نا مبتدا کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے اس کے بارے میں انفارمیشن دی جا رہی کہ محمد کدھر ہے یاسر کدھر ہے آمینہ کدھر ہے یا کتاب کدھر ہے یا گھڑی کدھر ہے. تو مبتدا جگہ ہوا کی جگہ پہ مبتدا کی جگہ پہ ہوا دیا گیا تھا تو ہم لوگ اس کو ہوا کی جگہ پہ کیا لکھیں گے مبتدا لکھیں گے. تو پہلا کیا ہوگا محمد فی الغرفتی یاسر فی الحمامی آمینہ فی المطبخی الکتاب علی المکتبی الساعۃ علی السریر. کلیئر ہو گیا آپ کو یہ چیزیں. تو اس کی سر جگہ المطبخ از دا کچن. کچن مطبخ مطلب کچن. ہم نے یہ کیا سلائڈ ابھی ہم اس سلائڈ کی طرف آئے ہے نا. اب یہاں پہ انہوں نے آپ کو دیا ہے کہ آپ خود سے کرنے کی کوشش کرو اپنی طرف سے سوچو اپنی طرف سے اس کو کوشش کیجئے کہ آئین الکتاب ہم نے کہا پڑھا تھا کتاب کدھر ہے. آپ کو پورا بولنا یا تو آپ یا بولے یا ہوا بولے الکتاب مذکر ہے تو آپ کیا بولیں گے ہوا بولیں گے یا الکتاب بولیے سیدھا سیدھا. کیسے بنائیں گے کہ الکتاب فی المکتبی فی المکتبی نہیں آئے گا مکتب المكتبي. علی المکتبی آئے گا ٹیبل پر آئے گا نا اچھا اوپر ہاں میں نہیں آئے گا رائٹ رائٹ میں نہیں آئے گا فی المکتبی نہیں آئے گا علی المکتبی. تھوڑا کانسیپٹ ہے. آئین محمد محمد کہاں ہے تو ہم نے کیا دیکھا تھا محمد کدھر ہے کمرے میں گھر میں تھا یا کمرے میں تھا کڑے تو کیا بولیں گے محمد فی الغرفت محمد فی الغرفتی غرفتی ہے. اوکے اوکے. آئین الساعۃ بیڈ پر تھا السريري. بولے پورا بولے الساعۃ الساعۃ السريري. علی السریر. علی السریر. آئین یاسر حمام تھا ادھر تو بولے یاسر فی الحمام یاسر فی الحمام یاسر فی الحمام فی ہے نا الحمام. ماشاء اللہ. ابھی آئین آمینہ کچن في المطبخ. آئین آمینہ فی المکتبی آئین مطبخ. آمینہ فی المکتبی ٹھیک ہے سوری مطبخی
आइना आमिना फिल मतबखी, अभी किचन, हाँ किचन है, ठीक है। अभी नीचे द क्वेश्चन इज चेंज्ड, नाउ यू नो कि शी मे बी इन द किचन, शी मे बी इन द किचन। अमीना का अभी दे हैव चेंज द प्लेस। अब उन्होंने बताया कि किचन ने बताया, गुरफा बताया, क्या बताया, गुरफती बताया। देखो क्वेश्चन, अब इधर देखिए, बड़ा कर देता हूं मैं आपको। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है आईना अमीना हो गया, छठा 6 नंबर का देखो, क्वेश्चन इज चेंज नाउ। Here the question is change and there is an idea. There maybe she may be in the kitchen. आपको idea, you got an idea कि she is in the kitchen, but you want to confirm कि is she in the kitchen or not. अब अगर आप confirm करना चाहते क्या वो kitchen में है, तो क्वेश्चन बदल गया। क्या हो गया, क्वेश्चन बदल गया। आपका आइन वाला क्वेश्चन, आईना वाला क्वेश्चन है, बल्कि आपका क्वेश्चन क्या हो गया, टू कंफर्म हो गया। बी वर्ब क्वेश्चन इंग्लिश में इसको कहते हैं। और क्वेश्चन क्या बना, अ लगेगा पहले, और सवाल क्या किया जाएगा, पूरा जुमला आपका जो आपका जुमला जो था ना, आमिनतु फिल गुरफती, खाली आमिनतु फिल गुरफती बोलेगे तो क्या मतलब निकलेगा। देखिए, आमिना कमरे में है, कमरे में, तो उसके पहले अगर आ लगा देंगे आप, क्या आमिनतु फिल, क्या आमिना सवाल क्या बन जाएगा आपका, कमरे में क्या है, आमिरा कमरे में है है। Is she in the room? Is she in the room? Correct. Is she in the room? Correct होगा। This are is giving you that idea कि you want to confirm the sentence. Okay, you want to confirm her place. She is there in the room or not. तो जब आपको कोई चीज कंफर्म करने के, प्रायर आइडिया आपके पास मौजूद है, बट उसको कंफर्म करना है कि आपकी आइडिया सही है या नहीं है, आपका नॉलेज इंफॉर्मेशन आपकी सही है नहीं, दैट कॉल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर देयर, उसको बोलते हैं वी वर्ब क्वेश्चंस इंग्लिश में कहते हैं। ओके, आमिना तो फिल गुरफती, तो आपको अभी क्या बोलना है कि आमिना तो कमरे में नहीं है ना, कहाँ थी वो, किचन में थी, तो क्या कहेंगे, ला नहीं, किधर है वो, मत बकी, पूरा जुमला, मत बकी, पूरा जुमला बोलिए, अमीना फिल मत बकी, आमिना फिल मतबकी, मतबकी। माशाल्लाह। अभी यहाँ नीचे जुमला है, अयासिरून, अयासिरून फिल मतबकी, क्या यासिर किचन में है, यासिर किधर था, हमाम में था, तो क्या बोलेंगे, ला हाँ या ला यासिर फिल हमामी। अभी नीचे क्वेश्चन, क्वेश्चन वापस से, टू नो समथिंग, क्या सोचना है, आईना यासिर ने पूछा गया। अभी कमरे के बारे में इंफॉर्मेशन आपके पास है, लेकिन मुक्तदा आपके पास नहीं है, कौन है वो नहीं पता। इंफॉर्मेशन है कि कोई तो कमरे में है, कोई तो कमरे में है, आपके पास ये इंफॉर्मेशन है कोई तो कमरे में, तो आपको कंफर्म करना चाहते हैं कि कौन कमरे में, तो आपका वर्ड क्या हो जाएगा, कौन के लिए, मन। मन, तो मन फिल गुरफती, कमरे में कौन था, मोहम्मदुन फिल गुरफती, माशाअल्लाह। वह मिन, अब यहाँ पे और आ गया, वह मिन फिल हमामी, और हमाम में कौन था, यासिरु फिल हमामी, माशाअल्लाह, ठीक है। ओके, अभी माजा और माजा का मतलब क्या ही होता है, माँ का भी मतलब क्या होता है, मतलब माजा में बाद में इंशाल्लाह कभी एक्सप्लेन करूंगा, जा काय के लिए आया हुआ है कभी। अभी आप माजा का मतलब क्या है, क्या। अभी क्या बनेगा, माजा अलल मक्तबी, तो क्या सवाल हुआ, सातु अलल मक्तबी। पहले माजा अलल मक्ती का मतलब क्वेश्चन को ट्रांसलेट कीजिए। अच्छा, मक्तब पे क्या है, मक्तब पे क्या है, व्हाट आ गया ना, व्हाट इज ऑन दी, व्हाट इज ऑन द टेबल, टेबल पर क्या है, क्या है, तो यहाँ पे क्या हो गया, मतलब चीज आई थी आपके सामने, इंसान नहीं था आपके सामने, कोई चीज आ गई, तो आप मन अलल मक्तबी नहीं बोलेंगे, कौन मक्तब है, माजा अलल मक्तबी। वैसे माजा अल, अभी उसका आंसर क्या था, माजा अलल मक्तबी, अल किताब अल किताब अलल मक्तबी। माजा अलल सरीरी, सातु अस्सातु अल सरीरी, अस्सरीरी। देखिए अभी आपको ये जो आपको पढ़ने के लिए उन्होंने यहाँ पे कोई हरकत नहीं लगाई है, आपको पढ़ने के लिए किया गया है। अभी आपको पहले वाले को कैसा पढ़ोगे, अल मदरसतु, अल मदरसतु फिल मदरसती, फिल मदरसती, माशाअल्लाह, फिल बैती, अल फिल बैती, बैती, अल बैतु, अल बैतु, ये फर्क दिखाया उन्होंने, फी आया तो बैती हो गया,
اور خالی تھا تو ال بیتو. بیتو. یہ آپ کو پڑھنے کے لیے آپ کو ٹرکی کیا گیا ان کو کہ آپ دیکھیں کہ جہاں پہ فی لگا وہاں پہ بیتی پڑھنا ہے, جہاں پہ فی نہیں لگا وہاں پہ کیا پڑھنا ہے, اوکے وہاں پہ کیا پڑھنا ہے آپ کو, دما الغرفتو. الغرفتو آئے گا. آگے کیا ہے, الحما, الحمامو. الحمام الحمام, فی حمامی فی الحمامی, فی المطبخی. فی المطبخی, المکتب المکتبو, علی المکتبی. مکتبی علی علی المکتبی, الکرسی. علی الکرسی, السریرو. السریرو, علی الکتابی. علی الکتابی, فی المسجد. فی المسجد. کلیئر ہوا آپ کو یہ؟ جی الحمدللہ. الحمدللہ. ٹھیک ہے. اقرا و کتب, پڑھو اور لکھو. لکھو. ابھی جامعۃ یونیورسٹی ہے, طالب اسٹوڈنٹ ہے, اسٹوڈنٹ. ٹھیک ہے. اب بولیے الطالب فی الجامعۃ, الطالب فی جامعہ. طالب علم یونیورسٹی, Student is from the یونیورسٹی میں ہے. university اسٹوڈنٹ ان دا یونیورسٹی ہے, in the اسٹوڈنٹ از university. ان دا Yes, یونیورسٹی, اسٹوڈنٹ از ان دا یونیورسٹی. یونیورسٹی. اگر میں آپ کو یہاں بولوں کہ آپ کو یہ پوچھنا ہے کہ کون کمرے میں, آپ کو پوچھنا ہے کون کمرے میں, اچھا کون من یونیورسٹی میں, Aina. من فی الجامع. نہیں آئینہ نہیں, آئینہ بھی کہاں ہے, من آئے. من آئے گا, من من فل, من فی فل الجامع. جامعۃ. تو جامعہ. آنسر کیا آئے گا, الطالب, الطالب فی الجامع. الطالب فی الجامع. اگر ایسا پوچھنا ہے کہ طالب کہاں ہے, اچھا. Aina. الطالب فی آئین الطالب, أين الطالب؟ Aina talib. تو جواب آئے گا الطالب فی الجامعۃ. آپ کو سمجھے تینوں کوشچن کیسے کیا ہم نے؟ پہلا کوشچن تھا من فی الجامعۃ, جامعہ میں کون ہے, اس کا بھی آنسر ہوگا الطالب فی الجامعۃ. پھر دوسرا کوشچن ہے این الطالب, اس کا بھی آنسر کیا ہوگا الطالب فی لیکن دونوں کوشچن میں فرق کیا ہے آپ بتائیے, پہلے میں من فی الجامعۃ میں فرق کیا اور این طالبوں میں فرق کیا ہے, آپ میرے کو سمجھائیے. اگر یہ آپ کو سمجھا تو آپ کو سینٹینس کا کانسیپٹ سمجھ میں آ گیا, کون اور کہاں؟ کون اور کہاں, لیکن کیسے سمجھاؤ گے؟ پہلے میں جگہ ہی نہیں بتائی گئی کہاں ہے. ہاں تو پوچھا پہلے میں کیا؟ خبر نہیں پتا ہے, ہاں پہلے میں اگر من دیکھو اگر آپ بولیں گے این الطالب بولو گے تو اس میں اپنے کوئی خبر نہیں معلوم ہے, مطلب اپنا جملہ کس سے بنتا ہے, مبتدا اور خبر سے بنتا ہے. ہم کو مبتدا معلوم ہے طالب, اس کی خبر نہیں معلوم وہ کدھر ہے, لیکن دوسرے میں کیا ہے, خبر دی گئی. معلوم ہے, من فی الجامعۃ مبتدا پتہ نہیں ہے. تو یہ جملے کا دو سوالات ہیں, آپ کو سمجھی چیزیں, دھیان میں رکھنا ہے. اوکے, اب اس کا سوال بولیے. سر یہ دونوں دو کوشچنس ریپیٹ کیجیے نا, یہ منفی دیکھو پہلے منفی میں استعمال کرتا ہوں من فی الجامعۃ, من فی الجامعۃ مطلب کیا ہوا, جامعہ میں کون ہے, یونیورسٹی میں کون ہے. این الطالب, این الطالب مطلب طالب کہاں ہے, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ میں لکھ دیتا ہوں, چلے. سر أين الطالب پورا مبتدا ہے کیا؟ نہیں آئینہ نہیں نا, آئینہ مطلب آئینہ خبر کی جگہ پہ آیا ہے, کیونکہ آپ کے پاس خبر نہیں ہے نا, آپ کے پاس مبتدا. دیکھو میں آپ کو دونوں جملے لکھتا ہوں, جسٹ سیکنڈ. Sir, it's an interrogative question. Now, where is talib? انٹروگیٹو کوشچن از انٹروگیٹو ایکچولی نا, ویسٹ انٹروگیٹو. جسٹ سیکنڈ, جسٹ ٹھیک ہے, جسٹ سیکنڈ. کوشچن تو انٹروگیٹو ہی ہے. سناؤ ہم نے آپ نے کیا لکھا, دیکھو ایک سیکنڈ, میں آپ کو پہلے ایک پہلا والا جملہ لکھتا ہوں, جسٹ سیکنڈ, ٹھیک ہے. کیا لکھا میں نے, Jamia. آئینہ Aina. الطالب, ٹھیک ہے, الطالب. Bu. ابھی آپ کو مبتدا معلوم ہے نا, کس کے بارے میں پوچھ رہے آپ, Teacher. طالب کے بارے میں پوچھ رہے, کیا پوچھ رہے اس کے طالب کے بارے میں, کہاں ہے؟ اس کی جگہ پوچھ رہے ہیں, تو انفارمیشن پوچھ رہے ہیں نا. تو یہ کیا ہو گیا, ٹو نو دی, کیا بولیں گے انگلش میں اس کو, ہم لوگ کو کیا جاننا ہے انگلش میں, ٹو نو
کیا ہے؟ نو Where is ٹو نو place? place ٹو نو نو تو اس کا مطلب پریڈیکیٹ جاننا چاہتے ہیں، اس کی خبر جاننی ہے ہم کو. اچھا کیا خبر جاننی ہے ہم کو؟ خبر. اور خبر کیا ہے؟ جگہ. اس کی خبر کیا جاننی ہے ہم کو؟ جگہ جاننی ہے. خبر میں کیا آ رہا ہے؟ جگہ آ رہی. تو آئینہ طالب ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اس کی خبر اسے اب مطلب آئینہ کیا بتانا چاہتا ہے؟ آئینہ سے اب کیا فائنڈ آؤٹ کرنا چاہ رہے ہو؟ اس مبتدا کی خبر فائنڈ آؤٹ کر رہے ہو. اور خبر میں کیا فائنڈ آؤٹ کر رہے؟ جگہ فائنڈ آؤٹ کر رہے ہو. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد دوسرا کیا تھا؟ من فل جامعت. من فل جامعتی جامی اتی آتی. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آپ کو کیا تھا؟ جامعاتی پتا ہے؟ سبجیکٹ جاننا ہے. ہاں دیکھو یہاں پہ مبتدا یہاں پہ جاننا ہے. یہاں پہ مبتدا ہے نا یہ. جی ٹھیک ہے، یہ آپ کا کیا ہے؟ مبتدا ہے. اور یہ کیا ہے؟ خبر. خبر ہے. اب دونوں کو جوائن کرے گے تو کیا بن جائے گا؟ سینٹینس بن جائے گا نا. پرایا. طالبو الطالب جامعتی فل الطالب جامعتی. فل فل جامعاتی، ہے نا؟ فل جامعتی. جامی آتی. اب دونوں سینٹینس بنے نا آپ کا پورا. ہاں. آپ کو خبر بھی ہے اور یہ. تو کبھی خبر آپ کو پتا ہوتی ہے، کبھی آپ کو مبتدا پتا ہوتا ہے. جب خبر نہیں پتا ہے تو آپ خبر معلوم کرو گے، جب مبتدا نہیں پتا ہے تو مبتدا معلوم کرو گے. اور جگہ کے بارے میں وہ بات ہو رہی ہے تو آئینت طالبو کیا بتائے گا؟ آئینہ کیا بتائے گا آپ کو؟ آئینہ پوچھتا ہے کہ آپ کی خبر ہوتا ہے کہ آپ کو جگہ پتا نہیں ہے، آپ کو کہاں کیا کوئی چیز کہاں ہے وہ پتا نہیں ہے. آئینہ یہ بتاتا ہے آپ کو. ٹھیک ہے. اور آئینہ کبھی کبھی یہ بتاتا ہے نا کہ کوئی چیز کہاں ہے وہ آپ کو پتا نہیں. تو مبتدا کی خبر آپ کو پتا نہیں ہے کہ جگہ پتا نہیں ہے. اور من کیا بتائے گا؟ اور ماذا کیا بتائے گا؟ من اور ماذا مبتدا کے بارے میں. ماذا کیوں آئے گا من کی جگہ پہ؟ آپ بولیے ماذا کیوں آئے گا آپ کو؟ نان لیونگ کیا بولتے ہیں ناؤن لیونگ بینگ کے لیے آئے گا. جب کوئی جاندار نہیں ہے، عقل والا نہیں ہے تو کیا آئے گا؟ ماذا ہے. ماذا آئے گا. تو ماں اور ماذا اور من جو ہے نا مبتدا کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں. خبر ملی ہوئی رہتی ہے، پھر مبتدا کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہو. ٹھیک ہے. ماں ماذا یہ دونوں and من. مبتدا کو فائنڈ آؤٹ. ماذا فور چیز کسی چیز کے لیے نان لیونگ کے لیے آتا ہے، من عقل والوں کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے. اوکے، یہ سمجھیے آپ کو چیزیں. So here we can add zamir also. Huwa fil jamiyati. نہ ہوا فل جامعتی کیسے آئے گا؟ ہوا فل جامعتی مطلب وہ جامعہ میں ہے تو یو نو آل نا. بٹ یو وانٹ ٹو نو Acha. دین یو وانٹ ٹو نو ہوا ناؤ یو سیڈ می ہی از ان یونیورسٹی. You said me Yes. he is university, but I don't know who is in the university, na? So how It's a can common. I'll ask you the question, and again I'll ask you a question. Ah, What question I'm going to ask? Who is in the university? okay. Okay, because you said he is in the university, but I don't know who is that he. Okay. So I have Right. to Correct. ask you, na, who is in the university? So then you can say Muhammad is in the university or Talibu is in the In the university. university. First, you Okay. know the mubtada. Once you know the mubtada, I and you both are talking to each other, and we know mubtada well. Okay, then you can use zamir. But you are using zamir, and I don't know who's that. What the zamir for what? For whom the zamir is you are using actually? So I'm going to ask you, okay, zamir किसके लिए आप इस्तेमाल करें? Who is in the university? ठीक है? Okay, Understood? sir. Okay. Alhamdulillah. آپ سمجھ میں آپ کو؟ آپ چلتے ہیں ہم واپس سے ہماری بک کی طرف. اوکے، اب آیا ابھی سوال ہے دوسرا نمبر کا، الرجل فی المسجد. ابھی آپ کو پوچھنا کون مسجد میں ہے؟ آپ سوال کرو مجھ کو. الرجل. من فی نہیں نہیں، آپ کو المسجد. سوال کرنا ہے. المسجد. Okay. من فی المسجد من فی من المسجد. فی المسجد. پھر اس کا آنسر کیا ہوگا؟ الرجل فی المسجد. الرجل ابھی پوچھنا رجل کدھر ہے؟ أين الرجل؟ این رجل. تو سوال آنسر کیا ہوگا؟ الرجل فی الرجل فی المسجد. ابھی تم کو سوال تیسرا کرنا ہے، کیا طالب یونیورسٹی میں ہے؟ الطالب الطالب فی الجامعۃ. الطالب فی الجامعۃ. یا پوچھنا کیا مرد مسجد میں ہے؟ الرجل مسجد. الرجل فی المسجد. الرجل فی المسجد. ماشاء اللہ. اگر میں ابھی آپ کو صحیح سے جملہ پوچھنا ہے نا، جیسا کہ ان رجل کی جگہ میں میرے کو پوچھنا ہے کیا امام مسجد میں ہے؟ امام امام الامام فی المسجد. الامام فی
मस्जिदी ठीक है, दैट्स अपना सर जुमला। आर की जगह हल भी लगा सकते हैं ना? हल भी लगा सकते, कोई आपको अगर हल तब तकलीफ हो रही बोलने के लिए तो हलिल रजुलू बोल सकते हैं। हलिल रजुलू फिल मस्जिदी, क्या मस्जिद में इंसान है, आप बोल सकते हो ना, ठीक है। जी जजाकल्लाह। ओके, अभी आइना ताजिरुन, ताजिर कहाँ है, तो क्या उसका आंसर है हुआ फिर दुकानी, वाफिद दुकानी, मतलब वो दुकान में है। दुकान में। अब आइना ताजिरुन, इसमें क्या मालूम करना था हमको, प्लेस प्लेस हाँ खबर मालूम खबर करनी, खबर खबर। आप मुब्तदा और खबर खबर की बात कर रहे हैं ना, आपके दिमाग में बिठाना चाहता हूँ कि मुब्तदा और सॉरी खबर हाँ क्या है, ठीक है, ओके तो सर ओके खबर, ओके, दैट्स एम ट्राइंग, ओके। तो आपको ये करना है, ओके। नाउ अभी बोलना है अल कलम अल मक्तबी, अभी आपको बोलना है कि टेबल, अपना टेबल पर क्या है, एम टेबल पर क्या है, क्या, टेबल पर व्हाट इज क्या एंड क्या है, माजा नॉट कौन, माजा अलल मकतबी। नहीं माजा, सर ये नॉन लिविंग थिंग है हाँ तो ना, हाँ नहीं तो मन नहीं आएगा ना फिर, तो क्या आएगा, जी माजा, माजा माजा अलल मक्तबी, तो व्हाट आंसर क्या आएगा, अल कलमु अल कलमु अलल मकतबी मतलब। लेकिन अगर पूछना कलम कहाँ है, तो वो सेम रहेगा, चाहे जानदार आइनल रहे चाहे कलम, बेजान रहे, आइनल 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 कलम। कलम। हाँ, अभी मैं आपको पूछता हूँ, आपको बोलना है कि क्या कलम बेड पर है, हल हल कलमु मकतबी बेड बेड, आई एम टॉकिंग बेड अल नॉट कलम, कलमु सरीर हल कलमु अलल सरीरी अलस शरीरी, अलल अलस सरीरी अलस सर सीन है ना, वो अलस शरीरी आएगा, ठीक है। ओके सो ऐसा करेंगे हम लोग इंशाल्लाह, तो आ जाएगा। अभी आगे नीचे 5 नंबर देखिए, क्या तो सवाल है, आंसर विल बी नेगेटिव ना नो नो, तो ला बोलेंगे, हाँ ला अल कलमु अलल मकतबी अलल कलम अलल मक्तबी, माशाल्लाह, ठीक है। ओके अभी सर आईना जैनबू, जैनब कहाँ हिया फिल वेयर इज गुरफती। जैनब अब यहाँ पे जैनब गया का जैनब, वो खबर जैनब पता हाँ, करना है लेकिन आपको यहाँ पे जो उन्होंने जोर देने वाली बात की है ना, वो हिया और हुआ को ध्यान में रखने के लिए कहा है। ताजीर था तो उन्होंने क्या यूज किया, हुआ, और हुआ जैनब थी तो क्या यूज किया है, हिया। या लेकिन या हम लोग जमीर का हमारा पढ़ना बाकी है अभी, हाँ। फिर भी क्या इस किताब को उन्होंने इस तरह से डिजाइन किया ना, उन्होंने वर्ड पे डिजाइन किया, जो मोस्ट कॉमन वर्ड्स है ना उसके ऊपर डिजाइन किया, लेकिन इसमें तकलीफ होती है ग्रामर पढ़ने के लिए, जल्दी कोई समझ में नहीं आता, बट दिस बुक इज वेरी नाइस, अगर जिसको थोड़ा आइडिया है ना उसके लिए बुक बहुत अच्छी है, ओके, ठीक है, माशाल्लाह। आयन जैनबू हिया फिल गुरफती, अभी आयन अल वरकू, 6 नंबर, पेपर कर वो वाला वक्त हुआ अलल मक्तबी, ठीक है, हुआ अलल मक्तबी। अभी आपको बोलना है कि क्या टेबल पे है, वापस से वही बोलना है, क्या वरक टेबल पे है, अलल वरक अलल वरकू मकतबी अलल मक्तबी, ठीक है, अच्छा अलल सरीरी, बेड पे, सॉरी बेड पे, ओके, अलल सरीरी है ना। अभी नीचे देखो 7 नंबर, 7 नंबर, आइनल मुदर्रिसु आयनल मुदर्रिसु मतलब क्या हुआ, टीचर, टीचर का टीचर कहाँ है? फसल मतलब क्लास, हुआ फिल हुआ फिल फसली, हुआ फिल फसली, आयन यासिरू हुआ फिल मिरहाजी, मियादी मतलब वॉशरूम, हुआ वॉशरूम फिल मुशर। मिरहाजी। अभी यहाँ पे मैंने अतफी आपको बोला था ना, मुरक्कब अतफी, एक की बात नहीं होती, दो की बात होती, तो 9 नंबर आ गया देखो। अभी अगर मैं आपको अतफी थोड़ा नहीं बताता ना, तो अशम्सु वल कमरू नहीं बता पाता आपको मैं। अतफी क्या था, दो जब आते एक से ज्यादा दोनों की बात होती, यहाँ पे किसकी बात होगी, सूरज शम्स और कमर कमर की, चांद अशम्सु वल कमरू फिस समाई, फिस समाए, तो क्या आएगा, सूरज और चांद आसमान में है। सूरज और चांद आसमान में। आसमान में है। अभी यहाँ पे मन फिल फसली, क्लास में कौन कौन क्लास है, में कौन है? इन क्लास में है। तो सर आंसर क्या है, हाँ, आप ये दो लिख के बता सकते हैं, ये सेकंड वाला और ये सिक्स्थ वाला विथ आ क्वेश्चन, जब आप बोले ना वो लिखने में कैसे आता है बता सकते हैं? आर रजुलु फिल मस्जिद वाला, हाँ, अच्छा तो ठीक क्वेश्चन आ के साथ हाउ डू यू जॉइन इट? है, ओके, आ के साथ दैट क्वेश्चन आपको चाहिए, हाँ कंफर्म टू कंफर्म दैट ना, वाला हाँ क्वेश्चन है ना, सेकंड हाँ आर रजुलु वाला है ना। देखो हाँ पहले आपका रजू क्वेश्चन क्या था,
अब पूरा जुमला पूरा लिख दीजिए, है ना। रजूलू रजू लू फिल, फिल, है ना। हाँ फिल, फिल मस्जिद है ना, वो क्या हाँ गलती है, फिल मस्जिद है, ठीक है। फिल मस्जिद दी, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको दो रोबोट में यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आ लिख दिया हाँ और यहाँ पे हल लिख दिया, ठीक है। हाँ। हल लिख दिया। अब पहले इससे पढ़िए इसको पूरा, पढ़िए आप। ये अलल मस्जिदी हाँ पूरा Question पूरा लिख- पढ़िए, ये पूरा पढ़िए, ऐसे क्वेश्चन करना है ना आपको। हाँ अच्छा, यहाँ से पूरा सेंटेंस ना, आप पूरा क्वेश्चन अर कीजिए, रजूलू फिल मस्जिदी। पूरा इसको भी पढ़िए, क्वेश्चन करना है ना, हाँ क्वेश्चन कीजिए। तो ये आपको बिकॉज तशदीद है र पे, तो वहां जुड़ेगा ना डायरेक्ट। वहाँ, हाँ तो इसको खींचना पड़ा होगा आपको, अर खींचना। रजूलू, अर रजुल, ऐसा कहते अर रजुलू ओके फिल आ मस्जिद। अर, तो अगर ये नहीं कर पा रहे ना आप, हाँ इट इज डिफिकल्ट फॉर यू नो टू डू, या तो यू ज्वाइन दिस देन। ओके। तो बट हर इसको रजुल, डबल साउंड, इसको डबल साउंड किस आ अर कैसे कर सकते हैं? देखो अभी पढ़ने के लिए आ नहीं रहा है ना, तो हाँ कभी आपने देखो ना, इस पे फिर बाद में कहीं कुरान में इसको बड़ा मद्दा आ जाएगा, हाँ जब क्वेश्चन होगा ना ऐसा, तो बड़ा मद्दा कर हाँ देते हाँ हैं, साउंड को खींचा जाता है, आर रजुलू, आर ओके रजुल, ओके। ऐसा खींचते हैं वो लोग, ठीक है। या तो कोई लोग अच्छा थोड़ा हाँ साउंड को ब्रेक करके बात करते, आर रजुल ऐसा बोलेंगे, आर रजुल हम्म, इनिशियली। बट इसीलिए कि ये हल वर्ड है ना साथ में, जो लोग नहीं अच्छा हाँ प्रोनाउंस हाँ करते तो क्या लिख सकते हैं फिर, हल है, और उसको ज्वाइन हाँ करना है ना, ये ज्वाइन करना है, किसको ज्वाइन करना है, रजुलू को ज्वाइन करना है ना। तो ज्वाइन हाँ करने के लिए ये यहाँ पे सुकून है, और एक्चुअली देखेंगे ना यहाँ पे भी सुकून है, एक हाँ दो राह है ना, एक राह सुकून हाँ वाला है और एक राह। सही। तो जब दो हाँ दो सुकून वाले आते हैं ना, तो उसके नीचे क्या हाँ देते हैं, ये हाँ सुकून हट सिग्नल जाता दे, है, कसरा आता है। फसरा आ जाता है। आप कैसा पढ़ोगे अभी, हलिल रजू, हलिल हलिर रजू, रजूल, क्या हाँ पढ़ेंगे हम लोग, हलिल हलिर रजू, रजूल, ठीक है। ये या ज्यादा पढ़ना इजी है कंपेयर टू, सॉरी मैं ये हलिल लिखने का तो ही लिख दिया, ओके। क्या आएगा ये आपका, हलिल हलिल। रजू। इसलिए तो हम लोग अभी ये नाम क्या दिया हुआ है, कंसिडर द फॉलोइंग, है ना। दोनों में फर्क क्या है, मोहम्मदुन आमिनतुन, क्या फर्क है, यहाँ पे सब में तनवीन है, यहाँ पे कहीं पे भी तनवीन नहीं है, जबकि नाम है, दोनों भी नाम है। यहाँ पे देखा कुछ फीमेल नेम्स आते हैं जिसमें तनवीन नहीं आती है, ओके। जैसे आमिना, जैनब, फातिमा, मरियम, आयशा, खतीजा। अब सफियतुन नहीं पढ़ेंगे, खतीजतुन नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, खतीजा पढ़ेंगे उसको, ठीक है। यहाँ पे अब्बास, अभी उनके नाम यहाँ पे दिया। हामिद को क्या पढ़ोगे, आमिदुन हामिद। जैनब को जैनबुन नहीं पढ़ेंगे, क्या बनेंगे, ज़ैनब ज़ैनब। जैनब। आमीना, आमीनतु को आमीनतु पढ़ेंगे उसको, ओके, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको पढ़ना है, कोशिश करना है इसको पढ़ के। आमिनु, जैनबु, आमिनतु, अम्मारुन, सईदुन, फातिमा, मरियम, अलीयुन, खालिदुन, अब्बासुन, आयशतु, समझे, मोहम्मदुन, सफियतु, खतीजतु, ये आपको पढ़ना है, ओके। अभी और दो वर्ड आपके नए आ गए, कौन से, मिन और इला, हाँ? अभी देखो मिन, यहाँ पे मिन वर्ड है वो, लेकिन वहां पे क्या लिखा उन्होंने, ना लगा हुआ है, कोर से देखो, ये वर्ड क्या होना चाहिए, मिन है वो, मिन लेकिन उसको उन्होंने फता लगाया है, हम्म वो पढ़ने के लिए लगा हुआ है, क्योंकि दोनों पे देखो ला से जोड़ना है ना उसको। अब मीन पे भी सुकून रहेगा, ला पे भी सुकून है, तो जोड़ोगे कैसा, दो सुकून एक साथ नहीं आ सकते। दो सुकून एक साथ नहीं आ रहे। लेकिन यहाँ पे एक देखना है कि पहला जो हर्फ है मी, उस पे कसरा है, तो नॉर्मली प्रैक्टिस होती है कि अगर दूसरे हर्फ पे क्या करोगे, फिर फतह करोगे, है ना, क्या करोगे हम, फतह। अब थोड़ा इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। यहाँ पे हाल पे देखो, यहाँ पे क्या था, हाल पे फतह था, तो तुमने दूसरे उसके जोड़ने वाले वर्ड को क्या किया, कसरा किया। और मन में क्या है, मन में मिन है ना, मिन में कसरा है, मिन में ऑलरेडी कसरा है, तो तो यहाँ मिनिल फतह। मिनिल पढ़ने के लिए सही नहीं लग रहा है ना, उन्होंने क्या किया, इसको मिनल पता कर दिया, तो पढ़ने के लिए इजी हो जाता है। तो एक्चुअली वर्ड वो मीन है, क्या वर्ड है वो,
मिन है। और यहाँ पे ये सऊदी की जो बुक है ना, ये अरबिक अब्दुल रहीम की, यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसी में, उनको ये पता नहीं होता ना क्या एक्सप्लेनेशन है इसका। तो जिसको एक्सप्लेनेशन पता है वो कर लेता है, ठीक है, वो कर लेता है। तो ये एक्सप्लेनेशन मैं इसलिए आपको समझाया था, आप समझे ना, क्यों मिन है, लेकिन वो हाँ। मिनल क्यों हुआ है, पढ़ने के लिए हो गया, ठीक है। मिनल मस्जिदी, अल मस्जिदु इलल मस्जिद। मस्जिद अभी इलल मस्जिद मतलब मस्जिद की तरफ। अभी अभी इला जो है ना, आपको और एक बात बताता हूँ, इला और मिन जो वर्ड है ना, ये दो वर्ड कभी भी वर्ब के साथ में आते, एक्शन बताते, कौन कहाँ से निकला, कौन कहाँ गया, या किस में है, ये भी बताते। तो कभी ये जुड़े हुए थोड़े एक्शन से थोड़ा ज्यादा जुड़े हुए वर्ड्स रहते, साथ साथ में इसम के साथ। तो अब ये किताब जो कि हम लोग यूज कर रहे हैं ना, तो कभी कभी ऐसे एक्शन वर्ड उन लोग आपको यूज करेंगे, इसमें एक्शन वर्ड में आपको हालांकि, तो आप कोशिश करना कि वो एक्शन वर्ड को देखे ना। अभी देखो मिन आइन अंता, अब यहाँ पे अंता यूज किया उन्होंने, ये भी हम लोग को जमीर पढ़नी है, ये भी जमीर है। ये अंता का मतलब तुम, अंता का मतलब क्या है, तुम, और आईना का मतलब कहाँ। अभी उन्होंने पूछा मिन आइना अंता, तो इसका मतलब क्या निकलेगा। कहाँ से है? अभी लोग सोचेंगे तुम कहाँ हो, तो खाली मिन आइना अंता बोले ना, तुम कहाँ हो बोलने का है, तो तुम कहाँ ना हो तो कैसा बोलेंगे बोला, कहाँ से बोला सर? यहाँ पे मिन कहाँ से आइना। बोलेंगे, से लगा हुआ है ना, जी, हाँ, मिन तो मिन लगा हो तो क्या बोलेंगे, तुम कहाँ से हो। तो आंसर मिन क्या होगा, आइना। आना Where are मिनल, you from? आना मिनल याबान, अला मिनल हिंद बोलूंगा मैं, अगर बोलूंगा मैं हिंद से हूँ। आना मिनल याबान मतलब जापान, ठीक है। अभी देखो वो मिन आइना अम्मार, अम्मार कहाँ से है? वो सीन मतलब चीन, चीन। ठीक है। वो मिन आइना हामिदुन, हुआ मिनल हिंद, वो कहाँ से, हिंद से। Hindustan. अभी यहाँ पे उन्होंने आइना अब्बासुन, अब्बास कहाँ से? अभी अब्बास का है, तो उन्होंने यहाँ पे अभी डायरेक्ट डायरेक्ट उन लोगों ने इंसर्ट किया था एक्शन वर्ड को, किसको डाल दिया, एक्शन वर्ड को। अभी यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, यहाँ पे चढ़ाने टीच करते हुए बुक में, लेकिन मैं आपको बता था, उसने उन्होंने ये डाल दिया कि ये आप बोल दो कि आइना अब्बास, अब्बास कहाँ है, तो आप बोल दो चला गया हो। आपको पूछा गया अब्बास कहाँ है, तो आपको नहीं पता ना कहाँ है वो तो चला गया। तो उन्होंने डायरेक्ट वर्ड कौन सा डाल दिया है, राजा। रजा डाल दिया। मतलब अब इसकी कोई ग्रामर अब पढ़ो मत, क्योंकि ग्रामर इसका बहुत लंबा है, बड़ा है, बट आप इसको मीनिंग का खाली याद रखें। मीनिंग क्या है, खरजा, वो खरजा। निकल गया, खरजा निकल मतलब गया। वो निकल गया। चला गया। He अभी left. हाँ, अभी यहाँ पे पूछा है आइना जहाबा, कहाँ गया? वो कहाँ गया, जहाबा मतलब He खरजा went. मतलब वो निकल कहाँ गया, खरजा मतलब वो निकल गया, जहाबा मतलब वो गया। तो आइना जहाबा का मतलब क्या होगा, कहाँ गया या कहाँ कहाँ गया? वो चला गया। कहाँ गया। तो उन्होंने इलल मदीर, इला को यूज करने के लिए ये वर्ड डाल दिया उन्होंने, ताकि आपको इला समझ में आए। तो जहाबा वो गया किधर, मुदीर। ना तरफ ज़हब इलल मुदीर। मुदीर। मुदीर मतलब ऑफिस की तरफ गया, He went towards the office. Okay. टुवर्ड्स, ओके। अभी वो आइना जहाबा अलीयुन, और 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 अलियुन। कहाँ ज़हब गया और अली, अली अली कहाँ कहाँ गया। गया, कहाँ गया? जहाबा इलल मिरहादी, वो अली वॉशरूम की, वॉशरूम की तरफ गया इसको, लेकिन वॉशरूम में भी गया बोलते हैं, ट्रांसलेशन ऐसा भी करा जाता है, लेकिन वॉशरूम की तरफ गया, अंडरस्टूड। तो ये फिर दो ये वर्ड, होगा कि क्या और क्या, अली वॉशरूम की तरफ गया, वॉशरूम की, अच्छा, और और अली क्या he अली कहाँ went गया? towards washroom. और अली कहाँ गया, और अली कहाँ गया, कहाँ गया? तो अली किसकी तरफ गया, वॉशरूम की तरफ गया। तो ये वर्ड मिरहादी। सिर्फ इला को समझाने के लिए उन्होंने डायरेक्ट किसको इंसर्ट कर दिया, दो वर्ड इंसर्ट कर दिए, कौन से, खरजा और जबा और ज़हबा. खरजा। जहाबा का मतलब ही वेंट, खरजा का मतलब ही लेफ्ट, ओके. ही वेंट ही लेफ्ट। तो वेंट ही वेयर, और फ्रॉम वेयर ही लेफ्ट एक्चुअली। तो कहाँ से, अभी खरजा मतलब कहाँ से निकला बोलना है मुझको, अभी मिलेगा आपको ये बोलना है कि अली घर से निकला, अली अली घर वो घर से. से निकला, आपको बोलना वो घर से निकला, खाली वो घर से, तो खरज है ना, वो निकला, कहाँ से निकला वो, बोले बोले वो निकला, बोला आपने खरजा बोला, वो निकला घर से, तो आप खाली घर से बोलिए ना, फ्रॉम खरजा मिन बैती. बराबर है, खरजा खरजा मिनल बैती, खरजा हाँ, वो कमरे से निकला तो
غرفة خرج في الغرفة. گھر سے من بول الغرفة. من سے بول رہا ہوں میں. خرجہ منل من الغرفة. یہ من غرفة کو سمجھانے کے لیے اور الا کو سمجھانے کے لیے دو ورڈ انہوں نے یوز کیے ہے نا. Okay. تو خرجہ منل غرفتی مطلب کیا ہوا؟ وہ وہ نکلا کمرے سے کمرے نکلا. سے. اگر بولے گا خرجہ من المطبخی مطلب وہ کچن سے نکلا. کچن سے نکلا خرجہ من الفصلی مطلب class کلاس سے in نکلا وہ کلاس سے نکلا. تو دیٹس دے ہیو ایکسپلین. تو اس کو کبھی کبھی اب اس کا گرامر ہم نہیں پڑھے ہوتے تو ہم لوگ مائنڈ میں آتا کہ خرجہ کیوں آیا. خرج کی وجہ تو انہوں نے لکھا کہ آپ اس کو خالی میننگ دیکھو اور چپ ہو جاؤ. خالی میننگ دیکھو اور آگے کی جو سمجھنے والی بات کیا ہے الى المدیری یا من البیتی یہ سمجھو بولا ہے. بٹ اسی لیے لوگوں کو کبھی آگے جا کے بک کو بھی تھوڑا ڈیفیکلٹ لگتی ہے ان کو کیونکہ یہاں پہ کوئی ایکسپلینیشن صحیح نہیں دیے انہوں نے ایکسپلینیشن تھوڑے سے بٹ اس کی وجہ سے بھی ڈیفیکلٹی ہو سکتی ہے. اوکے اب یہاں پہ آ مدیری جائیں گے. بول کے کیا بولے سارا مدیری آفس کو بولتے ہیں آفس ٹھیک ہے. اچھا من این انتا ابھی کیا واپس سوال وہی من این انتا تم کہاں سے ہو. انت من انا بولیں گے اگر تم کو بولا أنا انا الهند. انا من الہند أنا من الهند. من ہند انا من الہند بھی بول سکتے ہیں انا من الہند. أنا ابھی من سوال الهند. کیا انہوں نے کیا تم انت من الفلپین من فلپین سے ہو کیا تم فلپین سے ہو. تو سوال کیسا کیا ہے لا انت من الفلپین. لا أنا من تو یہ من اور مین کو استعمال کرنے کے لیے ورڈ دیے ہوئے سمجھے. من کیوں استعمال کیا من من السین مطلب کون کون چین سے ہے کون چین سے. من این حامد کیا آئینہ حامد کہاں سے کہاں ہے؟ ہے حامد کہاں سے ہے. ہے آئینہ ذہب عباس عباس کہاں سے نکلا؟ کہاں گیا عباس کہاں گیا ذہبہ گیا. آج ذہب علی الی المدیری کیا علی گیا آفس کی طرف. آفس کی طرف طرف گیا آپ سمجھیے چیزیں آپ کو. اللہ جی. اس کو طرف پھر ریپیٹ کریں گے انشاءاللہ. لیکن یہاں پہ انہوں نے خرجہ یوز کیا تو خرجہ آپ کیا سمجھو گے نکلا اور ذہبہ گیا گیا. اور خرجہ جب یوز کرو گے نا تو ہمیشہ من زیادہ یوز ہوتا ہے اس کے ساتھ میں اور ذہبہ کے ساتھ کیا یوز ہوتا ہے کون سا الا پریپوزیشن کون سا الا یوز ہوگا الا. الا خرجہ کے ساتھ کیا یوز ہوگا کہاں سے نکلا من البیتی من مین یوز ہوگا من الغرفتی یا من المسجدی تو کدھر سے نکلا تو وہ مین یوز ہوگا. اور ذہابہ کے ساتھ کیا یوز ہوگا زیادہ إلا. الا. وहाँ पे تو وہ سمجھانے کے لیے آپ کو انہوں نے ورڈ کیا ہے. بعد میں یہ اسائنمنٹ انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ ٹائم کرتے کون سی والی اقرا و قطب اس کو پھر سے سمجھیں گے تھوڑا تو آپ کو ایزی ہو جائے گا. کس کو یہ والی خرجہ والی ٹھیک ہے. بٹ اوپر کی یہ کلیئر ہو گئی نا آپ کو الطالب فی الجامعتی الرجول فی المسجدی. اس کو پھر سے ایک بار ریپیٹ کریں گے کس کو جس میں آئینہ اور تھوڑا خرجہ. نیکسٹ ٹائم تک سر ہے نا ہم لوگ ورڈز یاد کر لیں گے تو اور تھوڑا ایزی ہو جائے. ہاں تو آپ کو کیا آپ یہ بک میں جو ورڈز ہیں نا آپ اسی پہ پہلے دھیان دیجئے. یہ جو بک کے ورڈز ہیں نا کیا میں کوئی آپ کو اگر اسائنمنٹ بھیجتا تو میننگ بھیج دوں گا میں آپ کو ساتھ میں تو آپ اس جی کے جی ورڈز یاد کیے. اب زیادہ ورڈز یاد کرو گے تو کیا ہوگا معلوم ہے کبھی کبھی اپنے میموری میں بیٹھتے نہیں نا فکس نہیں بیٹھتے نا یاد نہیں رہتے. تو اس کے لیے ہم لوگ تھوڑے سے ورڈ میں ہی کام کریں گے. تو اسی تھوڑے ورڈ میں کام کر سکتے ان میں جو ورڈ ہے اس میں سے ہی کام کیجیے تھوڑے میں آپ کو بھیج دیتا ہوں انشاءاللہ. اوکے اوکے سر انشاءاللہ آپ جزاک کو اللہ انشاءاللہ خیر. اوکے انشاءاللہ. سو یہ کلیئر ہو گیا نا آپ کو اوپر کی اسائنمنٹ. اب ایک بار جی پھر سر جا کے گھر پہ یہ اسائنمنٹ کو دیکھیے. اب یہاں پہ یہ ورڈز دیے ہوئے نا قریبن وسیخن ثقیلن یہ کیا ہے سب صفت ہے. دیز آر آل آلموسٹ صفا. اس میں تھوڑے دن ورڈ ہے دکان دس از یہ ہے. ابھی التفاح ہے التفاح مطلب کیا ہے ایپل ایپل. ٹھیک ہے ماشاء اللہ ٹھیک ہے. اب آپ کو بولنا ہے کہ ایپل کدھر ہے. أين التفاح؟ آئینہ أين آپ تفاح؟ کو بولنا ایپل ٹیبل پر ہے. تفاح على تفاح على المكتب المكتب. التفاح علی المکتب ماشاء اللہ ٹھیک ہے. الماء سمجھے نا. اب ماؤ بول سکتے آپ کو بولنا ہے ماں پانی کدھر ہے أين أين الماء؟ الماء آئین الماء. تو اس سے آپ اس طرح سے یو کین ڈو. ابھی اوپر چاہیے بعد میں صفت والا میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. وی کین ہیئر اوکے. آپ کو یہاں پہ سب پہ آئین لگا کے پوچھ سکتے ہیں. ابھی البیت پہ کیا کوشچن ہے گا
दोनों को आइन अल बैतु घर कहाँ है, बैतु या आपको बेस क्वेश्चन क्या है अल बैतु के साथ में, घर में कौन है, हुआ फिल बैती नहीं नहीं घर में कौन है, मन फिल बैठे मन फिल बैती, मन फिल बैती। अभी अद्दी को मुर्गे को कहते हैं, आइनत को आएगा, मुर्गा किधर है, अल मुदर्रिसु के नाम है ना ये। अब ये मुदर्रिस टीचर है तो टीचर यही पूछेंगे ना टीचर किधर है, ये नहीं पूछेंगे टीचर में क्या है, नहीं पूछेंगे ना हम लोग टीचर किधर है, तो क्या क्वेश्चन करेंगे, अइनल मुदर्रिसु आइनल मुदर्रिसु, ठीक है। यहाँ पे तालिब है तो आइनत तालिबो शक्कर, आइनस ऐनक सुकरो सुकरू, ओके, आइनत दफ्तरू, ठीक है। वो मुदीर है ना, प्रिंसिपल को कहते, मेरे माइंड से उतर गया था, ठीक है। मुदीर मतलब प्रिंसिपल की तरफ गया, वो प्रिंसिपल के ऑफिस की तरफ गया, ऐसा है वो, ठीक है। आप कोई समझा भी कर, सर नेक्स्ट क्लास में पेज 30 से एकदम शॉर्ट में करेंगे तो थोड़ा रिफ्रेश हो जाएगा। हाँ पेज 36 है ना, कान 36 25 30 और 32 से कुछ है थोड़ा एंडिंग का, देख लेते इसके हैं बाद। हाँ इंशाल्लाह। हाँ ये वाला ना हाँ यहाँ से 32 से करेंगे हाँ ठीक है। और इंशाल्लाह। अजान हो रही है सर अभी फिलहाल इंशाल्लाह अजान। चलें। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। आपको याद करिए इंशाल्लाह हो जाएगा आपका इंशाल्लाह। चलिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम सलाम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह खैर। वालेकुम सलाम।